شاکی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کسی کو اگر بیان کے لیے کہا جائے تو اس کا تعارف اگر سب لوگ جانتے بھی ہوں تب بھی تعارف کرانا چاہیے. شاید کوئی نہ جانتا ہوں, میں تو خیر تعارف کرا بھی نہیں سکتا. اگر مصطفیٰ صاحب آگے دامت برکات ہوں تعارف کرا دیں. میں حضرت والا کا غلام ہوں, شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاکی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا, اور مولوی فرحان میاں یہ غلام زادے ہیں حضرت والا کے ماشاء اللہ, اور یعنی کہ میرے بیٹے ہیں ماشاء اللہ, حافظ بھی ہیں, عالم بھی ہیں, مفتی بھی ہیں, اور قرآن پاک جو پڑھا رہے ہیں تو جو قرآن پاک پڑھ رہے ہیں تو اس کا ترجمہ بھی ذہن میں رہتا ہے ان کا. تو اور جو سامع صاحب ہیں وہ ہماری جھرکی ہیں, وہ ماشاءاللہ وہ بھی حافظ عالم ہیں ماشاءاللہ. شاید تخصص بھی کیا ہے, تخصص نہیں کیا نا, بہرحال یہ بھی ماشاءاللہ سمجھ رہے ہیں الحمدللہ. اللہ تعالیٰ عمل والا ہم سب کو بنا دیں. حضرت والا کے اجازت یافتہ بھی ہیں ماشاءاللہ, حضرت کے خلیفہ بھی ہیں, اور اتوار کو انہی کا ظہر کے بعد درس قرآن ہوتا ہے مولوی فرحان میاں کا. تو قرآن پاک میں جو آج کیفیت ہوئی ہم تو خیر اتنا نہیں سمجھتے, لیکن بہرحال جو بھی معاملہ ہوا تو دل میں بار بار خیال آ رہا تھا کہ آج منع میاں بیان کر لیں. ان کے بیانات ہوتے بھی ہیں ماشاءاللہ, ان کی حضرت نے بہت دعائیں دی ہیں. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے حضرت محمد اظہر صاحب دامت برکاتہم کا احسان کہ وہیں پڑھے, پھر پڑھایا بھی. کتنے برس پڑھایا مدرسے میں 7-8 برس بھی پڑھایا. ابھی مفتی صاحبان کو الحمدللہ 1 گھنٹہ پڑھاتے ہیں, ابھی تو چھٹیاں ہیں, 1 گھنٹہ ان کو پڑھاتے ہیں. اور پھر محمد اظہر صاحب نے احسان فرمایا کہ مسجد اشرف جو پرانی تھی اس میں 5 برس یا 5 برس تراویحیں ان سے ہی محمد صاحب نے پڑھائیں. پھر ان کے استاذ مفتی ارشاد صاحب جو رحمۃ اللہ علیہ ہو گئے وہ یہاں شفٹ ہوئے, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ادب کی توفیق دی کہ حضرت اب میں نہیں پڑھا سکوں گا تراویح, اب آپ پڑھائیں. تو پھر حضرت محمد اظہر صاحب دامت برکات نے گلشن میں جہاں حضرت کا نیچے کمرہ ہے اس کے اوپر جو ہے دارالافتاء ہے, 2 سال پڑھایا نا شاید, 1 سال وہاں پڑھایا. اس کے بعد ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے پڑھا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کو, ہماری اولاد کو, جتنے موجود ہیں موجود نہیں تمام مسلمان, ہم سب کو, ہماری اولاد, گھر والے اور قیامت تک کی ذریات کو اللہ تعالیٰ اللہ والا بنا دیں. اولیاء صدیقین کی آخری سرحد تک پہنچا دیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک بنائے, ہمارے اولادوں کو اللہ حافظ بنائے, عالم بنائے, تاکہ آخرت کا ہمارا کام اللہ بنا دے اپنی رحمت سے. ہم خود بھی نیک بنیں. لیکن الحمدللہ میرا تو خیر معاملہ الگ ہے کہ میں تو چاہتا ہوں کہ حافظ فرقان جو دوسرا بیٹا ہے وہ بھی حافظ ہے, یہ بھی ہے کہ پورا دین کے لیے وقف ہو جائیں. لیکن الحمدللہ ان کی بھی یہی تمنا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے. دنیا کو منع نہیں ہے, لیکن جس کو جو اللہ تعالیٰ مزہ آتا فرمائے. جیسے حافظ مولانا مفتی محمد یوسف کی بات کرتا ہوں, 41 سال کے نا ماشاءاللہ سے, 40 سال ہونے والے ہیں. فرق کیا پڑتا ہے, 1 سال بڑھا دیا تو یار. عورتوں کا مسئلہ ہوتا ہے اپنی عمر نہ بتانے کا, بڑھایا 40 میں تھوڑا کم ہے, تو 41 سے کیا فرق پڑتا ہے. 6 سال کے تھے جب سے حافظ بننا شروع ہوئے, اور ماشاءاللہ اب تک دین کی خدمت میں لگے ہیں. اور اللہ ہم سب کو آخری سانس تک دین کی خدمت میں لگا کر رکھے. صرف اتنا اگر ذہن میں بس جائے نا کہ چاروں طرف یہود, نصارہ, ہندو, دہریے, پتہ نہیں کون کون, تو اور پھر اہل حق کتنے ہیں, اور اہل حق ہیں تو ان کو موقع کتنا دیا جاتا ہے. اور یہ لوگ وہ ہیں جو میڈیا پر آتے ہی نہیں الحمدللہ, کہ لعنتی جگہ پر ہم کیوں جائیں. تو یہ میری بہت زیادہ تمنا اور خوشی ہوتی ہے. ہر مسلمان, ہماری اولاد, اللہ ہمارے لیے دنیا کے اسباب پیدا فرما کر اور ہمیں اعتدال کی اور اپنی رحمت سے اللہ تعالیٰ قناعت کی زندگی عطا فرمائے, اور اپنے آپ کو, اپنے اولاد کو ہم اپنے رب کے دین کے لیے فدا کر دیں. وہ دین جس پہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی گردنیں کٹی, وہ دین جس پہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے سردار آج صلی اللہ علیہ وسلم خون مبارک بہا, وہ دین جس پہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین ایک دن میں 70 شہید ہوئے, باقی تو ہوئے ہی ہوئے. اللہ تعالیٰ اس دین کے لیے قبول فرمائے ہمیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد. جس طرح حضرت والد صاحب دامت برکاتہم چاہتے ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ مجھے ایسا بنا دے، اور جس طرح اپنے احباب کے لیے حضرت چاہتے ہیں ویسے ہی اللہ تعالیٰ مجھے اور ہم سب کو ویسا ہی بنا دے کہ حضرت والد صاحب دامت برکاتہم کی آنکھیں ہمیں دیکھ کر ٹھنڈی ہو جائیں. حضرت والد صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا کہ جو تراویح میں پڑھا گیا وہ کچھ اس کا خلاصہ پیش کرنے کے لیے، تو یہ خلاصہ پیش کرنا تو یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب پہلے باقاعدہ ایک تیاری کی ہوئی ہو. تو کچھ تیاری تو نہیں ہے، باقی جو کچھ برس پہلے ان پاروں کا خلاصہ پیش کیا تھا تو جو بات ذہن میں آئے گی وہ عرض کر دوں گا. آج ہم نے جو تراویح میں قرآن پاک پڑھا اور سنا یہ سورۃ الاعراف ہے. جو لوگ کافر ہیں، جو اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں، ایمان ہی نہیں لائے، ان کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے لیے ترازو ہی قائم نہیں کریں گے. اب بعض مسلمان ایسے ہیں جن کی نیکیاں زیادہ ہوں گی، ان کے وہ جنت میں چلے جائیں گے. بعض ایسے ہوں گے جن کے گناہ زیادہ ہوں گے، وہ دوزخ میں جائیں گے اور وہاں سے اپنی سزا بھگت کر پھر جنت میں چلے جائیں گے. اور اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو جن کے گناہ زیادہ ہوں اور نیکیاں بھی کم ہوں پھر بھی اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں ڈال دیں، دوزخ میں نہ ڈالیں. فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ. اس آیت کی تفسیر میں حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو جس شخص نے گناہ کبیرہ کیا ہوگا اور توبہ بھی نہیں کی ہوگی اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں ڈال دیں گے، اور چاہیں گے تو گناہ صغیرہ کرنے والے کو دوزخ میں ڈال دیں گے. فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ. تو جس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی وہ جنت میں، جس کے گناہ زیادہ ہوں گے وہ دوزخ کے اندر. لیکن بعض لوگ ایسے ہوں گے جن کی نیکیاں اور گناہ برابر برابر ہوں گے، ایسے لوگ اعراف میں داخل ہوں گے. اعراف میں نہ جنت کے مزے ہوں گے نہ دوزخ کے عذاب ہوں گے، بلکہ اس کے درمیان کی جگہ ہوگی. اعراف، سورۃ الاعراف جو آج پڑھی گئی. اسی لیے ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کمال میری جان کمال یہ کمانے کے دن ہے، کہ جو کسی بھی نیکی کو یہ نہ سمجھے یہ تو چھوٹی نیکی ہے، اس کے کرنے کا کیا فائدہ، یہ گناہ اگر میں نے کر لیا تو اس سے کون سا نقصان ہو جائے گا، اگر میں نے توبہ نہیں کی تو کیا ہو جائے گا. یہ سوچے کہ آخرت میں ایک ایک نیکی سے جنت کا فیصلہ ہوگا. اس لیے کسی نیکی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، کرتے رہیں، ڈرتے رہیں کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کو کون سی ادا میری پسند آ جائے. حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے بس اپنا ایک نالا پہنچے وہاں صحیح، بس اپنا ایک نالا پہنچے وہاں صحیح، غرچہ یا رب بہت فریاد کرتے ہیں، ہم بہت سی عبادتیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی فکر کرتے ہیں، گناہوں سے بچنے کی فکر کرتے ہیں، لیکن پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے قبول کیا یا نہیں کیا. اب پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے یہ سنانا تراویح میں سنانا قبول ہے یا نہیں ہے. حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ سے سنا کہ ساؤتھ افریقہ میں ایک بہت بڑے قاری صاحب تھے جن کے بہت زیادہ شاگرد تھے، بڑی عمر کے تھے. ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے پوچھا کہ آپ کے کتنے شاگرد ہیں. اب اگر شیخ، وہ حضرت والا ان کے شیخ نہیں تھے لیکن اگر شیخ پوچھے تو بتا دینا چاہیے. جیسے ابھی حضرت والد صاحب نے پوچھا کتنے برس وہاں پڑھایا، لیکن یہ پڑھانا پتہ نہیں قبول ہے یا نہیں، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کو یہ پسند آیا ہے یا نہیں، پتہ نہیں یہ تراویحوں میں سنانا قبول ہے یا نہیں. اسی لیے معمولات صبح و شام میں دعا لکھی ہوئی ہے کہ یہ دعا پڑھ لینی چاہیے، اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا عالم واستغفرک لما لا اعلم. پتہ نہیں جو میں کر رہا ہوں یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے یا نہیں، یہ اس میں اخلاص ہے یا نہیں. تو ڈرتے رہنا چاہیے کہ پتہ نہیں میری کون سی نیکی اللہ تعالیٰ قبول فرما لیں، اس لیے نیکی کرتے ہیں. گناہ سے ڈرنا چاہیے، یہ تو چھوٹا گناہ ہے کر لیا تو کیا ہوا. حدیث شریف میں یہاں تک لکھا ہے کہ اماطۃ الاذی عن الطریق صدقۃ، راستے سے کوئی تکلیف پہنچانے والی چیز ہٹا دینا یہ بھی صدقہ ہے، یعنی اس میں بھی نیکی ملتی ہے. اس میں نیکیوں کی فکر ہونی چاہیے. تو حضرت والا نے پوچھا کہ آپ کے کتنے شاگرد ہیں، کہا حضرت پتہ ہی نہیں، کچھ پتہ ہی نہیں. کیوں؟ قبول ہے یا نہیں. اگر اللہ نے قبول کر لیا پھر تو مزے ہی مزے ہیں، اور اگر قبول نہیں ہے تو الٹا
وعید میں اور پھنسنے کا خطرہ ہے کہ آخرت میں جو لوگ دکھاوے کے لیے عمل کرتے ہیں، حدیث شریف میں موجود ہے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جس کے لیے کام کیا تھا اسی سے جا کر اجر لے لو. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. یہ اعراف سے اللہ تعالیٰ بنا کیوں یہ سوچنا چلو اعراف میں بھی پہنچ جائیں گے مزے ہیں، چلو اعراف میں بھی پہنچ جائیں گے، کم از کم دوزخ میں تو نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے اعراف میں ہوں گے، لیکن وہ جو قرآن پاک کا جو منظر ہے کہ وہ کہیں گے ونادا قرآن پاک دیکھیں لم يدخلوها وهم يطمعون، یہ اس میں داخل نہیں ہوں گے بھی اعراف میں، لیکن وہ تمنا کر رہے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ مجھے داخل کر دیں. تو اس جگہ پر جو اعراف والوں کا تذکرہ ہے، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے پہلے جنت اور دوزخ والوں کا مکالمہ ذکر کیا ہے کہ اہل جنت اہل دوزخ سے پوچھیں گے کہ ہم نے تو اب وہ چیز پا لی جس کا اللہ نے ہم سے وعدہ کیا تھا، کیا تمہیں بھی وہ چیز ملی ہے؟ وہ کہیں گے ہاں ہمیں وہ عذاب مل گیا جس کا اللہ نے ہم سے وعدہ کیا تھا. پھر اعراف والے ہم کو دیکھیں گے، پھر جنت اہل دوزخ اہل جنت سے کہیں گے کہ جو تمہارے پاس نعمتیں ہیں، جنت کی جو چیزیں ہیں وہ تو ہمیں دے دو. وہ نہیں دے سکیں گے. وجہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، انہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا دیا تھا. وغرتہم الحیات الدنیا، اور دنیاوی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈالا ہوا تھا. یہ جو دنیاوی زندگی ہے، یہ مال، یہ اولاد، یہ جائیداد، یہ کفار مکہ یہ اسی بات پر تو طنز کرتے تھے کہ ہمارے پاس اتنا مال ہے، ہمارے پاس اتنی اولاد ہے، اتنی ہماری جائیداد ہیں، تو ہم اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے ہوئے نا. آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. ولید بن مغیرہ یہ اتنا مالدار تھا کہ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ مکہ سے لے کر طائف تک اس کی جائیدادیں اور اس کے باغات موجود تھے. اور اس زمانے میں اس شخص کی سالانہ آمدنی کروڑوں دینار تھی. اس زمانے کے کروڑوں دینار. کہتا تھا انا وحید ابن وحید، میں یکتا میرا باپ یکتا. اتنا اس کو اپنے اوپر ناز تھا. کفار مکہ کہتے تھے نبوت تو نعوذ باللہ اس کو ملنی چاہیے. ان لوگوں نے کامیابی کا مدار مال، اولاد اور جائیداد وغیرہ بنا دیے تھے کہ ہمارے پاس مال ہے، ہمارے پاس جائیداد ہے تو ہم اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے ہیں. وغرتہم الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈالا ہوا تھا. فَيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا فَيَوْمَ نَنْسَاهُمْ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں آج ہم نے ان کو بھلا دیا كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا، جیسے وہ ہماری ملاقات کو بھول چکے تھے کہ ہمیں ایک دن جا کر اللہ تعالیٰ کے پاس پیش ہونا ہے. اس کے بعد آگے جو مضمون تھا وہ ایک تو یہ مضمون ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنہ حتى یلج الجمل فی سم الخیاط، کہ ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنها، یہ جو تکبر کرتے ہیں اللہ کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے لا تفتح لهم ابواب السماء، آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے. ولا يدخلون الجنہ، نہ وہ جنت میں داخل ہوں گے. حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، یہاں تک کہ جو اونٹ ہے وہ سوئی کا جو سوراخ ہے اس میں سے گزر کر نہ چلے جائیں. ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ قرآن پاک عرب کے محاوروں پر اترا ہے. بعض بیوقوف یہ کہتے ہیں کہ جی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں. اگر اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے اونٹ کو سوئی کے سوراخ میں سے گزار دے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کافر جنت میں داخل ہو جائیں گے. یہ عرب کے محاوروں پر اترا ہے. اہل عرب جب کسی چیز کے ناممکن ہونے پہ بتلاتے تھے تو فرماتے تھے، کہتے تھے حتی یلج الجمل فی سم الخیاط. یہ مضمون اس آیت میں. پھر آگے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ تَجْرِي مِّن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ، دنیا میں جو آپس میں رنجشیں ہوں گی، کسی کی آپس میں ناراضگیاں ہوں گی، وہاں معافی، مثال کے طور پر معافی تلافی دنیا میں نہیں ہوئی، تو جب اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کریں گے تو اس کے بعد آپس کی جو رنجشیں ہوں گی وہ سب ختم ہو جائیں گے. جنت میں جب جائیں گے تو ان کے دل آپس میں بالکل صاف ہوں گے، کوئی آپس میں رنجشیں وغیرہ نہیں ہوں گی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا ذکر کیا، حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا، اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا، اس کے بعد حضرت صالح علیہ، اس کے بعد حضرت سمود، قوم سمود میں حضرت سمود تھے نا مولانا،
حضرت صالح قوم سمود میں کون سے تھے؟ اچھا حضرت صالح، حجی حضرت صالح علیہ السلام، اور اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام. ان قوموں کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تذکرہ فرمایا. اور یہ لوگ جو قوم کے لوگ تھے یہ اپنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا مذاق اڑاتے تھے. بعض ان کو نعوذ باللہ گمراہ کہتے، بعض ان کو بے وقوف کہتے. وہ لوگ ان کو اپنی بتاتے تھے کہ دیکھو ہم تو تمہارے خیر خواہ ہیں، ہمارا تو کوئی اور مقصود نہیں ہے. وہ کہتے تھے کہ ہم تو تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آئے ہیں اور ہم تمہارے لیے خیر خواہ ہیں، تمہارے لیے اچھی چیز لے کر آئے ہیں. لیکن وہ پھر بھی ان انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو جھٹلاتے تھے، ان کا مذاق اڑاتے تھے. اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہے. یہ قوم ملاوٹ کرتی تھی، یہ وزن میں ڈنڈی مارتی تھی. وزن میں ڈنڈی مارنا، پورا نہ تولنا. میں ایک بات عرض کرتا ہوں کہ دیکھیے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم جس کی وجہ سے عذاب آیا، جو قرآن پاک میں موجود ہے، وہ ایک گناہ تھا لڑکوں کے ساتھ بدفعلی. حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا ایک ہی گناہ تھا کہ وزن میں ڈنڈی مارنا، وزن پورا نہ کرنا. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس ایک گناہ کی وجہ سے اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کا انکار کرنے کی وجہ سے اس پوری قوم کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا. لیکن ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے ہمارے اوپر اجتماعی عذاب نہیں آ رہا، ورنہ اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت نے یہ تمام کے تمام گناہ کیے، تمام کے تمام یہ گناہ کر رہے ہیں. ملاوٹ میں دیکھیں کہ کس طرح وزن میں ڈنڈی ماری جاتی ہے، کس طرح ملاوٹ کی جاتی ہے. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر معرف القرآن میں لکھا ہے کہ جو قوم وزن میں کمی کرتی ہے، ناپ تول پورا نہیں کرتی، اللہ تعالیٰ اس قوم کو قحط میں مبتلا فرما دیتے ہیں. پھر فرمایا قحط کی دو صورتیں ہیں. ایک قحط تو وہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ یہی قحط یہ کہ چیز مارکیٹ میں ہے ہی نہیں، آٹا ختم ہو گیا، دال ختم ہو گئے، چاول ختم ہو گئے، جو بھی چیزیں ہیں وہ ہے ہی نہیں، یہ ایک قحط ہے. اور فرمایا کہ ایک قحط کی صورت یہ ہے کہ وہ چیز تو ہوگی لیکن اس کی قیمتیں بہت بڑھ جائیں گی. آج ہر ایک رونا روتا ہے کہ جی مہنگائی بہت ہے، اور گالیاں دیتے ہیں حکومت کو، انہوں نے مہنگائی کر دی ہے. لیکن اگر دیکھا جائے کہ ہم خود اس کے ذمہ دار ہیں کہ حدیث شریف میں آتا ہے جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر قحط کو مسلط فرما دیتے ہیں. قحط کی دو صورتیں، ایک صورت یہ کہ وہ چیز ہی ختم ہو جائے، وہ چیز ہی ان کے پاس نہ ہو. دوسرا وہ چیز تو ہو لیکن مہنگی اتنی ہو گئی ہو، خریدنے میں دشواری ہو رہی ہو. تو حضرت شعیب علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ اس گناہ میں مبتلا تھی، اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو برباد کر دیا. اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ہے کہ فرعون یہ کہتا تھا کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جادوگر ہیں اور یہ اس جادو کے ذریعے تمہیں تمہارے ملک سے نکالنا چاہتا ہے. وقال فرعون ذروني اقتل موسى وليدع ربه انی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظہر فی الارض الفساد. یہ فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جملہ کہتا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب دعوت دینے گئے پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے دو معجزے عطا کیے. ایک معجزہ تو یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنا ہاتھ اپنے بغل میں ڈالتے تھے، جب وہ نکالتے تھے تو وہ چمکتا رہتا تھا. اور دوسرا حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنا عصا زمین پر مارتے تھے وہ سانپ بن جاتا تھا. فرعون نے یہ کہنا شروع کر دیا یہ تو جادوگر ہے، یہ تو جادو ہے. اپنے جو شہر تھا لوگوں کو بھیجا کہ جادوگروں کو جمع کرو. تفسیر جلالین کے حاشیے میں مختلف اقوال لکھے ہیں. 12,000 میرے بھی ذہن میں ایک 12,000 ایک قول اور ایک 70,000 کا بھی قول ہے کہ اتنے جادوگروں کو فرعون نے جمع کیا. 70,000 اب 12,000 چلے ہم لے لیں، اتنے جادوگروں کو آ کر جمع کیا. جمع کرنے کے بعد جب وہ لوگ آئے اور آ کر انہوں نے کہا قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین. قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین. اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو آپ اپنا معجزہ جو ظاہر کرنا چاہتے ہیں، معجزہ تو انہوں نے نہیں کہا، میں مفہومی بات عرض کر رہا ہوں، پہلے آپ کریں گے یا پہلے ہم پیش کریں یہ معاملہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا پہلے آپ کرو. اب ان لوگوں نے رسیاں پھینکی اور وہ رسیاں سب کی سب سانپ بن گئی. اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا عصا پھینکا تو وہ عصا اژدہا بن گیا اور سب کے سب سانپوں کو کھا گیا. اس مقابلے سے پہلے
یہ جو جادوگر تھے انہوں نے حضرت فرعون سے یہ کہا کہ اگر ہم کامیاب ہو گئے تو آپ ہمیں کیا انعام دیں گے؟ فرعون نے کہا تب تو تم میرے مقرب اور میرے بڑے معزز لوگوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ پھر یہ معاملہ ہوا، یہ لوگ ایمان لے آئے۔ دو وجہ لکھی ہیں ان کے ایمان لانے کی۔ ایک تو وجہ جو ہم حضرت والا سے سنتے رہتے ہیں، حضرت والد صاحب سے سنتے رہتے ہیں کہ ان لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حلیہ اختیار کیا تھا، تو اس حلیے پر اللہ تعالیٰ کو پیار آ گیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان سے نواز لیا۔ اور ایک وجہ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے کہ ان حضرات نے، جادوگروں نے، حالت کفر میں بھی اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ادب کیا، اور پہلے ان کو موقع دیا کہ پہلے آپ پیش کرنا چاہیں گے یا پہلے ہم پیش کریں، تو نبی کو عزت دینے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان سے نواز لیا، یہ نبی کو عزت اور اس کا ادب کرنے کی برکت سے۔ اب فرعون نے جب کہا تو غصہ ہو گیا اور کہنے لگا کہ میں تم سب کے سب کو پھانسی دے دوں گا، تم سب کے سب کو پھانسی دے دوں گا، جو کرنا ہے کرو۔ قالوا لا ضير انا الى ربنا منقلبون انا نطمع ان يغفر لنا ربنا خطايانا ان كنا اول المؤمنين۔ کچھ لمحے پہلے کافر تھے، مقابلہ کرنے آ رہے ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ایمان سے نواز لیا تو ایسا ایمان عطا ہوا کہ اپنی جان کی بھی فکر نہیں کی اور کہا جو کرنا ہے کرو، ہم تو اللہ تعالیٰ سے امید رکھتے ہیں کہ ہمیں معاف کرے گا۔ ایک واقعہ مشکات کی شرح مرقات میں لکھا ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم کے ذیل میں، اور یہی واقعہ حضرت مفتی عبدالرؤوف صاحب سکھروی دامت برکاتہم نے لکھا ہے کہ فرعون کے دربار میں ایک درباری موسیٰ ہوا کرتا تھا، درباری موسیٰ۔ دو روایتیں ہیں، ایک روایت تو یہ ہے کہ یہ شخص درباری موسیٰ جس کو یہ کہتے تھے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح امامہ پہنتا تھا، حضرت موسیٰ کی طرح عصا، حضرت موسیٰ کی طرح جبہ، اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑاتا تھا، فرعون کے دربار میں مستیاں کرتا تھا، نقلیں ہوتا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، سب ہنستے تھے۔ اور ایک روایت یہ لکھی ہے کہ فرعون کو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جب غصہ آتا تھا کسی بات پر، حضرت موسیٰ تک پہنچ نہیں پاتا تھا، تو فرعون اس درباری موسیٰ کو مارتا تھا اور خوش ہوتا تھا کہ میں نے نعوذ باللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پٹائی کی ہے۔ یہ جو آج جو طریقہ اختیار کیا ہے پتلے بنا کر اس کی پٹائی کرنا، خوش ہوتے ہم نے اس فلاں کو مار دیا، یہ اصل میں فرعون کی نقل ہے۔ تو یہ درباری موسیٰ سمجھ میں آ گیا کون تھا، دونوں روایتیں۔ اب مشکات کی شرح مرقات میں من تشبہ بقوم فہو منہم کے ذیل میں لکھا ہے کہ جب فرعون اور اس کا لشکر غرق ہو گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے تو وہ درباری موسیٰ کھڑا ہوا تھا، اس پر عذاب نہیں آیا، وہ غرق نہیں ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اے اللہ، اس شخص سے تو مجھے زیادہ تکلیف پہنچتی تھی، اس پر کیوں عذاب نہیں آیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ یہ میرے پیارے موسیٰ کی شکل میں، تیری شکل میں تھا، مجھے اس کو عذاب دیتے ہوئے حیا آ رہی ہے۔ مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ مشکات کی شرح مرقات میں فرماتے ہیں کہ جب ایک شخص نے مذاق اڑانے کے لیے اللہ کے نبی کی شکل بنا لی تو اللہ تعالیٰ نے دنیاوی عذاب سے کم از کم اس کو بچا لیا۔ اگر ہم سچے دل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت اختیار کر لیں تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ دنیا کے عذاب سے بھی بچائیں گے، آخرت کے بھی عذاب سے بچائیں گے۔ اسی کو خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پوچھ لیا اے مجذوب تو میرے لیے کیا عمل لے کر آیا ہے، تو فرمایا کہ میں اپنی داڑھی کو پکڑوں گا اور یہ شعر پڑھوں گا کہ تیرے محبوب کی یارب میں شباہت لے کر آیا ہوں، تیرے محبوب کی یارب میں شباہت لے کر آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کر آیا ہوں۔ اندازہ کریں جب ایک کافر نے مذاق اڑانے کے لیے اللہ کے پیارے کی شکل بنائی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو عذاب سے بچا لیا، دنیا کے عذاب سے بچا لیا۔ آخرت کا معاملہ تو کچھ لکھا ہوا نہیں ہے، ہم کسی کے بارے میں کچھ کہہ بھی نہیں سکتے۔ مفتی حضرت مولانا عاشق الہی صاحب نے لکھا ہے اپنی تفسیر میں کہ قرآن پاک کی آیت ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، کسی پر لعنت کرنے کے بارے میں تو فرمایا کہ صرف اسی کافر پر لعنت کی جا سکتی ہے جس کا کفر یقینی ہو، اور وہ صرف وہی کفار ہیں جن کا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں انتقال ہوا ہے، جیسے ابو جہل ہو گیا، فرعون ہو گیا، نمرود ہو گیا۔ اس کے علاوہ کسی کے لیے ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ بکا جہنمی ہے، پتہ نہیں آخر میں اس کا کیا معاملہ ہوا ہو، ہم کسی کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ تو ایک شخص نے مذاق اڑانے کے لیے اللہ کے نبی کی شکل بنائی اس نے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا کے عذاب سے بچا لیا۔
اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل سنتوں کی اتباع محبت کے ساتھ کریں گے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی انشاءاللہ نجات عطا فرمائیں گے، آخرت تو میں یقینی ہے، کیونکہ قرآن پاک میں وعدہ ہے انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کی اتباع کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا، تو شروع سے یہ چلتا ہوا آ رہا ہے۔ ابھی انشاءاللہ 12واں سپارہ آئے گا، اس میں بھی یہی ہے کہ کس طرح انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کا مذاق اڑاتے تھے۔ آج بھی گزرا کہ ہم آپ کے کہنے سے ایک معبود کی عبادت کرنا شروع ہو جائے، مذاق اڑانا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا، حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑا رہے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑا رہے ہیں، اتنے بڑے طوفان کی اور سیلاب کی آپ ہمیں ڈرا رہے ہیں اور چھوٹی سی کشتی بنا رہے ہیں۔ حضرت والا نے فرمایا کہ ان کی نظر حضرت نوح علیہ السلام پر تھی، لیکن جن کے حکم سے حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے، اللہ کے حکم سے، ان پر نظر نہیں تھی۔ یہی حضرت نوح علیہ السلام آخری وقت ہے، اللہ تعالیٰ کا عذاب آنے والا ہے، اپنے بیٹے سے فرما رہے ہیں کہ وقال اركبوا فيها یا بنی اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، لیکن ترجمہ نہیں کروں گا، مفہوم، یا بنی اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، اے میرے بیٹے میرے پاس سوار ہو جاؤ، ولا تكن مع الكافرين، کافروں کے ساتھ مت ہو۔ کنعان بیٹا، قال سآوی الى جبل یعصمنی من الماء، بیٹا کہنے لگا کہ سآوی الى جبل یعصمنی من الماء، میں اس پہاڑ پہ پہنچ جاؤں گا، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ لا عاصم اليوم الا من رحم، آج کے دن کوئی بچانے والا نہیں ہے مگر جس پر وہ رحم فرمائے اللہ۔ ابھی یہ باتیں ہی ہو رہی تھی، وحال بینہما الموج فکان من المغرقین، ان دونوں باپ بیٹے کے درمیان موج آ گئی، بیٹا غرق ہو گیا، کامیاب نہیں ہو سکا۔ تو صرف نسبت سے کوئی کامیاب نہیں ہوتا، نسبت اس وقت فائدہ دیتی ہے جب کم از کم ایمان تو ہو۔ جی حضرت دعا کر دیجئے، توجہ ڈال دیجئے، توجہ کا مطلب ہے دعا، اور یہ دعا اسی وقت کام دیتی ہے جب خود کوشش کرے، خود محنت کرے۔ اگر کسی کا صرف یہی عقیدہ ہو کہ شیخ کی توجہ سے اور دعا سے میرا کام ہو جائے گا تو یہ عقیدہ ہی غلط ہے، کہ شیخ کی دعا سے اور توجہ سے میرا کام ہو جائے گا، یہ عقیدہ غلط ہے۔ دلیل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کی توجہ ہو سکتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کی دعا ہو سکتی ہے۔ آخر وقت تک ابو طالب سے فرما رہے ہیں چچا کلمہ پڑھ لو، میرے کان میں کلمہ پڑھ لو، میں آپ کے لیے انشاءاللہ گواہی دوں گا، کام نہیں بنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہیں، اپنے ابا سے بار بار کہہ رہے ہیں، 16ویں سپارے میں آئے گا، یا ابتی، اے میرے ابا جان، اے میرے ابا جان، سمجھا رہے ہیں، نصیحتیں کر رہے ہیں، لیکن جو ان کے بعض حضرات فرماتے ہیں والد، بعض نے کہا چچا آزر، لیکن ایمان نہیں لایا، کتنی دعائیں کی، کام نہیں بنا۔ کام اس وقت بنے گا جب وہ ارادہ کرے گا۔ اسی طرح چاہے اولاد ہو، چاہے گھر والے ہوں، چاہے مریدین ہو، کام اس وقت بنے گا جب عمل ہو۔ اب شیخ کی دعا اور شیخ کی توجہ کام بنے گی۔ اللہ تعالی انبیاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ تو جو میں بات عرض کر رہا تھا کہ ایک شخص نے مذاق میں ہولیہ اپنایا، اب اتباع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی من چاہی نہیں، جہاں پہ دل ہو رہا ہے وہاں اتباع کر لی، جہاں دل نہیں کر رہا وہاں پر بھاگ رہے، کھانے میں، پینے میں، اٹھنے میں، چلنے میں، بیٹھنے میں، شادی میں، غمی میں، ہر جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حالات آئے، انتقال ہوا، کر کے بتایا کہ اگر انتقال ہو کس طرح چلنا ہے۔ جب خوشی آئی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی، اپنی دوسری بیٹیوں کی، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا نکاح کر کے بتایا کس طرح کرنا ہے۔ آج کوئی سادگی اختیار کرے تو اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے، کوئی شریعت کے حساب سے چلنا چاہے سوئم نہ کرے، برسی نہ کرے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دنیا سے جانے کے بعد کتنی برسیاں آئیں، ایک بھی ثابت نہیں۔ آج کہا جاتا ہے یہ مولویوں کی باتیں ہیں، یہ لوگ سختی بہت کرتے ہیں، یہاں بس سختی بہت ہے۔ سختی یہ نہیں ہے،
سخت ہمارے ماحول نے اس کو سخت بنا دیا ہے. حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آج لوگ کہتے ہیں سختی ہے، خاص طور پر جہاں عمل نہیں کرنا ہوتا وہاں سختی نظر آتی ہے. شادی بیاہ میں ایک آدمی مہندی کر رہا ہے، مائیوں کر رہا ہے، صحرا بندی کر رہا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں، سب گناہ ہو رہے ہیں، مس گیدرنگ، میوزک، ویڈیو، مرد عورت ساتھ سب چیزیں. کوئی منع کرے تو کہا جاتا ہے یہ سخت ہے. کوئی برسی نہ کرے، سوئم نہ کرے، اور دوسری صورتیں جو بدعت کی ہے وہ نہ کرے، جی یہ سخت ہے. حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کو کہتے ہیں سخت ہے، سخت ہے. اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک شخص، خاص کر جو لوگ کہتے ہیں نیند میں بڑی سختی ہے، ایک شخص کا پیٹ خراب ہو گیا، وہ گیا حکیم کے پاس اور اس کے پاس جا کر کہا کہ حکیم صاحب میرا پیٹ خراب ہے، مجھے کوئی علاج بتائیں. میں وہ حضرت کے ملفوظ کو آج کل کے حساب سے عرض کروں گا، بات حضرت کی ہی ہے کہ میں یہ کھاؤں نہیں، یہ کھاؤں نہیں، نہیں نہیں نہیں، سب چیزیں منع کر رہے حکیم. پھر کیا کھاؤں؟ جی آپ جو ہے وہ کھچڑی کھائیں. حضرت نے دلیا لکھا ہے، میں کھچڑی عرض کرتا ہوں، کھچڑی کھا لیں آپ. جی وہ تو ہمارے گاؤں میں ہے ہی نہیں. اب حکیم کیا کہے گا؟ بھائی تمہاری مرضی ہے. باہر آ کر وہ کہنے لگا کہ جی یہ طب میں بڑی سختی ہے، طب میں بڑی سختی ہے، یہ حکیم بڑا سخت ہے. فرمایا کہ سختی طب میں ہے یا اس کے ماحول میں سختی ہے کہ وہ چیز اس کے پاس ہے نہیں، اس کو وہ سختی کہہ رہا ہے. فرمایا اسی لیے دین میں سختی نہیں، ہمارے ماحول نے ان چیزوں کو مشکل بنا دیا ہے کہ دین کہتا ہے کہ سیدھا سادہ نکاح کرو اور اس کے بعد ولیمہ بس. وہ بھی اگر کسی کے پاس گنجائش نہ ہو تو وہ نہ کرے تو اس کا کوئی شادی پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. اگر کسی کے پاس گنجائش نہیں، وہ نہیں کر پا رہا. حالانکہ شریعت میں تو یہ ہے کہ ایک آدمی کو بھی اگر کسی نے کھانا کھلا دیا، کچھ کھلا دیا تو یہ بھی ولیمے کی سنت ادا ہو جائے گی. ہم لوگ سمجھتے ہیں کسی کے پاس 5 لاکھ روپیہ بھی ہو، جی اپنے بیٹی کی یا بیٹے کی شادی کریں، جی ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. تو شریعت میں تو نکاح ہے، بس نکاح ہو گیا اس کا مہر ہے اور تو کوئی چیز نہیں ہے. ولیمہ بھی سنت ہے، گنجائش ہے تو کر لیا، نہیں ہے تو نہیں کیا. اور ایک آدمی کو بھی کھانا کھلائے گا ولیمے کی سنت ادا ہو جائے گی. گھر میں بلایا، دال روٹی کھلا دی، سنت ادا ہو جائے گی. کچھ برس پہلے جب حکومت نے پابندی لگائی تھی، آج سے تقریباً 20-22 برس پہلے، تو اس وقت بھی تو ولیمے میں بوتل پلائی جاتی تھی، اب کوئی آتا ہی نہیں تھا. حکومت کی طرف سے جب سختی آئی تب بالکل صحیح ہو گئے. اور شریعت کا جب معاملہ آتا ہے تو سخت عورتیں کہتی ہیں جی شریعت میں بڑی سختی ہے، ہمارے اوپر ہمیں پردہ کرنا پڑتا ہے، ہمیں بڑی مشکل ہوتی ہے، ہمیں گرمی ہوتی ہے. لیکن یہی عورت کرونا سے بچنے کے لیے ماسک لگا رہی ہے، یہی عورت کرونا سے بچنے کے لیے ماسک لگا رہی ہے. اگر خدا نہ خواستہ حکومت یہ کہہ دے کہ اللہ معاف فرمائے بہت خطرناک قسم کا کرونا آیا ہے، ایسا چہرہ پورا چھپانا پڑے گا، وہ عورت چھپائے گی. اب یہ نہیں کہے گی کہ جی مئی کا روزہ ہے اور جون کی گرمیاں ہیں، میں کیسے اپنے چہرے کو چھپاؤں، مجھے گرمی ہوتی ہے، میرا سانس گھٹتا ہے. جب جان بچانے کی باری آئی تب ماسک پہننے کے لیے تیار ہے. کمپنی والے، دکان والے، آفس والے، جی ہم نماز کے وقت میں وقفہ نہیں دیں گے. دکان والا کہ ہم دکان بند نہیں کریں گے، ہمارا نقصان ہوتا ہے. لیکن جب کرونا آیا مارچ کے مہینے میں، شروع میں 3 مہینے 2 مہینے دکانیں بند ہیں. اب صحیح ہو گئے جی میں اتنا بزی ہوں، اتنا مصروف ہوں کہ میرے پاس نماز پڑھنے کا وقت نہیں، میرے پاس بزرگوں کے پاس جانے کا وقت نہیں، میرے پاس اپنی اصلاح کرانے کا وقت نہیں، میرا کاروبار بہت ٹف ہے. لیکن جب کرونا آیا 2 مہینے گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں. جان بچانے کے لیے، حکومت کے آرڈر ماننے کے لیے سب آسان، لیکن جب شریعت کا معاملہ آتا ہے تو سب مشکل ہو جاتا ہے. تو عورت نقاب پہننے کے لیے تیار نہیں کہ مجھے گرمی لگتی ہے. لیکن جب کرونا کا وقت آیا تو وہی عورت ماسک پہننے کے لیے تیار ہے، اپنا چہرہ چھپانے کے لیے تیار ہے. یہی میں نے نماز کا عرض کیا. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دین میں سختی نہیں، ہمارے ماحول نے اس کو سخت بنا دیا ہے. اب نکاح کی بات چل رہی تھی کہ نکاح ہوا اور ولیمہ میں کوئی لازمی نہیں، سنت ہے. ایک آدمی کو کھلایا ولیمہ ادا ہو جائے گا. ایک دوست کو گھر پہ بلایا، اس کو دال روٹی کھلا دی، ولیمے کی سنت ادا ہو گئی. لیکن
اس کے لیے کہا جاتا ہے جی شریعت میں بڑی سختی ہے. سختی نہیں ہے, ہمارا جو معاشرہ ہے اس کا رواج ایسا ہو گیا ہے کہ جب شادی ہوگی تو اس میں مہندی بھی ہونی چاہیے, مایوں بھی ہونا چاہیے, سہرا بندی بھی ہونا چاہیے, اور جی ولیمے میں اتنے لوگ ہونے چاہیے, چاہے قرضہ لینا پڑے, اور وہ قرضہ آگے جھکانے کے لیے طاقت ہی نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود قرضہ لیا جاتا ہے, قرض لے کر ولیمہ پورا کیا جاتا ہے کہ جی ہماری ناک اونچی رہے گی, جی ہم اس کو نہیں بلائیں گے تو وہ ناراض ہو جائے گا. یہی اب دین ہوا ہی نہیں, اب تو دنیا ہو گئی کہ میں اگر اس کو نہیں بلاؤں گا تو وہ ناراض ہو جائے گا. یہ تو دنیا ہو گئی. ولیمہ تو یہ ہے خوشی کے ساتھ ہو, اور جتنا دل کرے اپنی حیثیت کے مطابق اتنا ولیمہ کرنا, یہ ولیمے کی سنت ہے. لیکن دکھاوے کے لیے ولیمہ کرنا کہ اگر میں فلاں کو نہیں بلاؤں گا, میرے وہ رشتے دار ہیں, اگر میں ان کو نہیں بلاؤں گا تو وہ ناراض ہو جائیں گے. حضرت والد صاحب دامت برکاتہم کے احباب میں ایک ڈاکٹر صاحب ہیں, انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ ولیمہ تو ایک آدمی کو کھلانے سے ادا ہو جائے گا, کیوں نہ میں ولیمے میں جتنا خرچہ ہونا ہے وہ ولیمے میں خرچ کرنے کے بجائے آپ کو دے دوں, آپ اور میری بہو بیٹی دونوں حج کر کے آ جائیں. حج کر کے آ گئے, میاں بیوی شادی کے فوراً بعد حج کر کے آ گئے. کسی نے کہا کہ ولیمہ بھی تو ہے, وہ تو ایک آدمی میں بھی ادا ہو جائے گا. یہ جو خرچہ آدمی اتنا بڑا خرچہ کرتا ہے 3 گھنٹوں کے لیے, 4 گھنٹے کے لیے, سب ختم ہو جاتا ہے, لاکھوں روپے ختم. انہی پیسوں سے اپنے بیٹے کو, اپنی بہو کو, اپنی بیٹی کو انسان ہدیہ دے دے. حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسلامی شادی میں لکھا ہے کہ ایک شخص نے اپنی بیٹی سے یہ کہا کہ میں اتنا بڑا بارات کا خرچہ کروں, اس سے اچھا ہے میں ایک زمین لے کر تمہیں دے دیتا ہوں, تمہارے نام پر کر دیتا ہوں, تمہارے یہ کام آ جائے گی, تمہارے شوہر کے یہ کام آ جائے گی. تو دین تو یہ نہیں کہتا کہ آپ پیسے بچا کر ہماری مسجد میں, ہمارے مدرسے میں, ہمارے اداروں میں دیں. اپنے پیسوں کو ضائع نہ کریں. اللہ تعالیٰ مجھے ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. بلا کر لیا نہیں, اندر اشارہ کر کے یہاں بلا, تو جہاں بلا نا میرے پاس ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. وقت لگانے کا فائدہ اس کو ہوتا ہے جو اپنا وقت ضائع نہ کریں اور بغیر اطلاع کے باہر کھڑے ہوئے ہیں. کون سی بھائی ایسی ایمرجنسی ہے یہ بتا دیں. 7 یا 8 وہ افراد وقت لگا رہے ہیں جن کی نوکری ہے, فارم پر لکھا ہوا ہے, جس کو کوئی شرعی عذر نہیں, وہ بار بار بہانے تلاش کرتا رہے گا, ملتے رہیں گے, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. کبھی پھپھو کا مسئلہ ہے, کبھی خالہ کا ہے, کبھی کس کا ہے, کبھی کس کا ہے, تو کبھی جو ہے وہ موقع ہی نہیں ملے گا. ایک شخص سرکاری نوکری کرتا ہے, میں حضرت والا رحمت اللہ علیہ کا برطانیہ کا بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. حالانکہ 3-4 دن میں نئے لوگ بھی ہیں تو اس وقت شیخ کے بارے میں زیادہ نہیں بتایا جاتا کہ بھئی اول ہے, وہ سمجھیں گے نہیں, اور فوراً کوئی نیا آدمی بیچارہ شخصیت پرستی کا کہہ دے گا. اب اس کو سمجھانے کے لیے کم از کم 3 گھنٹے چاہیے, وہ بیان ہو چکا ہے.
جو شخصیت پرستی کہتے ہیں ان کا جواب قرآن پاک حدیث پاک سے دے چکے. قرآن پاک حدیث پاک سے جو شخصیت پرستی کا کہتے ہیں قرآن پاک سے حدیث پاک سے جواب دیا ہے. اب دوبارہ اس کو لے کے بیٹھیں گے، ظاہری بات ہے 12 تو بج گئے، کچھ مسئلہ ہی نہیں. اب ہر ایک کو تو آدمی نہیں سمجھا سکتا، جس کو مرضی آئے جس کو مرضی نہ آئے. اتنا تو اس کو حق حاصل ہے کہ جو بات سمجھ میں نہیں آ رہی، چاہے ہم کہیں یا نہ کہیں، جو بات سمجھ میں نہیں آ رہی اس بات کو مفتی صاحب سے لکھ کر پوچھ لیں. زبانی نہیں، سب پوری بات لکھنی چاہیے. اور اگر مزید شرافت ہے تو بالکل جھجک نہ کریں، شیخ کے پاس آئے اور کہ جی میں دارالعلوم کورنگی میں جمع کرا رہا ہوں، اس کا کوئی جواب تمہارے پاس ہو تو وہ میں ساتھ لگا لوں تاکہ بعد میں تمہیں مشکل نہ ہو. تو پھر اس کے بعد جواب آئے کہ نہیں شیخ غلطی پر ہے، تو اب شیخ کا فرض بنتا ہے کہ 1 2 3 مجلسوں میں اعلان کرے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، صحیح بات یہ ہے، اور جو ریکارڈ چلا گیا اس سے وہ نکال دیں. اگر حق بات کو نہیں مانتا تو اس شیخ میں تکبر ہے، بڑائی ہے، اکڑ ہے، اس کو چھوڑنا واجب ہے کہ وہ حق بات نہ مانے. اسی طرح تو بدعت پھیلتی ہے، اسی طرح شرک خفی پھیلتا ہے، اسی طرح شرک پھیلتا ہے کہ ایسے طریقے سے بیان کیا جائے کہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر نعوذ باللہ شیخ سے چپک جائیں. شاید ہفتے میں 1 2 بیان ایسے نہ ہو جس میں یہ کہا گیا ہو کہ قرآن پاک کی آیت ہے یریدون وجہہ، مراد اللہ کی ذات بنانا ہے. جو شیخ کو مراد بناتا ہے وہ تباہی کرے گا وہ. لیکن آپ نے دیکھا کہ لوگ نماز پڑھنے اوپر گئے، سیڑھی کے ذریعے گئے، اچھل کے اوپر نہیں گئے، اچھل کے نیچے نہیں آئے. یہ سیڑھی مقصود نہیں ہے، مقصود اوپر کی منزل میں نماز پڑھنا ہے. تو شیخ بھی مقصود نہیں ہے، کتابوں پر کتابیں ہیں، اللہ کی ذات مقصود ہے، لیکن سیڑھی کا بھی تو خیال رکھنا ہے نا. آپ لوگ بچے تو نہیں ہیں یا ہاسٹل کے اندر جمع تو نہیں ہوئے، خیر ایسی ہاسٹلیں آج کل کہاں ہیں، لیکن یہ کہ ہر وقت آپ کے پیچھے سیکورٹی چلتی رہے. جب دیکھا باہر کھڑے ہیں آپ اندر آ گئے، جب آپ کا کام ضروری تھا تو اندر کیوں آئے پھر اتنی جلدی؟ وجہ کیا ہے؟ یہ ستانے سے فائدہ کیا؟ بھائی جس طرح ان لوگوں نے لکھ کر دیا، اب اگر انہوں نے موقع ملتا تھا لیکن پھر بھی انہوں نے مقبلہ نہیں اٹھایا اور لکھ کر دے دیا کہ ہمیں یہ اوقات میں دفتر جانا ہے، حالانکہ چھٹی لے سکتے تھے، بھلے پیسے کٹ جائیں، ان کا بھی فائدہ نہیں ہوگا. اب ایک ایسے حالات ہیں، کل ایک نوجوان مرکزی بیان میں بیٹھا تھا یہیں سامنے ہی، جب بیان ختم کیا لوگ ملے وغیرہ، پھر یہاں قریب آ کر بیٹھا کہ شیخ میرا دل اتنا چاہتا ہے کہ میں 10 دن آخری لگاؤں، لیکن یہاں موبائل جمع کرانا پڑتا ہے، تو اس وجہ سے میری یہ مجبوری ہے. میں ایک جاب کرتا ہوں اور جاب آسانی سے نہیں مل رہی آج کل. میں نے کہا وہ کس نے کہا میں موبائل جمع کراتا ہوں وقت لگانے والے سے، لیکن اس کے جس کا کوئی کام نہیں ہے. باقی 6 7 ساتھی ہیں، ان کو موبائل کی میں نے اجازت دی ہے شرطوں کے ساتھ. اور میری اولاد ہے روحانی نا، ایک جسمانی اولاد ایک روحانی اولاد. میں اپنی اولاد کو نہیں جانوں گا کیا جن کی کیا ضروری ہے؟ اور روزانہ کے الیکٹرک کے جی ایم آتے ہیں، میں اس کو کہہ سکتا ہوں کہ موبائل ہاتھ نہ لگاؤ؟ کیا خیال ہے آپ کا بھائی؟ کہہ سکتا ہوں؟ ہو ہی نہیں سکتا. وہ تو ہر وقت الرٹ ہے، جی ایم ہے وہ تو. میں کیوں کہوں گا؟ کیونکہ دن میں سختی نہیں ہے. ہم نے خود سختیاں کی ہوئی ہیں کہ اب 2 3 لوگ نظر میں آ گئے، جب کھانچا مارتے ہیں باہر غائب، جب دیکھا موبائل پر میسج چل رہے ہیں. کیا مسئلہ کیا بھائی؟ آپ کوئی گلوبل ٹرینڈنگ کے اندر آپ کام کرتے ہو؟ لیکن بس بات وہی ہے، حالانکہ کتنا پڑھ کے سنایا کہ کن لوگوں کو فائدہ. یہ کتاب صحبت اہل اللہ کی اہمیت اور اس کے فوائد، چند آیتیں، چند احادیث مبارکہ، بس وہ 470 صفحات ہیں. شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاکی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے 470 کہ کس طرح اللہ کی محبت ملے گی، صحبت صالحین، صحبت اہل اللہ کی اہمیت اور اس کے فوائد. اب پڑھے تو پتہ چلے نا. اب 470 صفحات میں بیان کر سکتا ہوں کیا؟ کتنے مہینے سے یہ کتاب فجر کے بعد پڑھی جاتی ہے؟ میرے خیال میں اب تو 8 مہینے ہونے والے ہیں. اب تک ہم ایک جلد ختم کر چکے اس میں پارٹ 1، اور دوسرے کے 80 یا اتنے صفحات ہیں، نشانات دیکھیں لگے ہوئے. یہ اس سے پہلے چند کتابیں ختم ہو چکی. جو ختم ہو چکی مجھے یاد ہے نہیں. میرا فرض بنتا ہے کہ میں اپنے موجودہ شیخ حضرت شاہ عبد المتین صاحب دامت برکاتہم سے پوچھوں، جا اٹک جاؤں.
مجھے تو یاد نہیں، آج بھی دو ای میل ایسے تھے میں جواب نہیں دے سکا، دو مفتی نعیم صاحب، تینوں مفتی نعیم صاحب سے پوچھیں اور پھر جواب دیا۔ ایک ہمارے دوست کا خط تھا، میرے پاس آیا، میری طبیعت اس دن ناساز تھی، خط بہت تھے اور ای میل تو بہت زیادہ تھے، تو انہوں نے دوسرے طریقے سے جواب لکھ کر اور جو ہمارا طریقہ ہے اس پر وہ دستخط کر کے انہوں نے چیک کر کے بھجوا دیا۔ اللہ بھلا کرے اس نوجوان کا، یہ بھی حافظ ہیں، کے الیکٹرک میں، یہ بھی انجینئر ہے ماشاءاللہ، میرے پاس آئے، یہ نہیں کہا کہ جواب کیسا ہے، الٹا ہے، نہیں، ادب کا صرف ایک نظر دیکھ لیں۔ میں نے جیسے دیکھا دونوں جواب غلط، میں نے کہا یا اللہ یہ کیا کر دیا بھائی۔ پھر میں نے کہا آپ بیٹھے رہیں، پھر میں نے کہا اب چلے جائیں بولے آپ، یہ چلے گئے۔ میں نے مفتی نعیم صاحب سے پوچھا کہ یہ جواب تو غلط ہے، آپ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا بالکل غلط جواب ہے۔ میں نے خود نوجوان کو فون کیا، میں نے کہا بھائی آپ جو میں نے آپ کو سمجھا اس پہ عمل کرنا، خط کو پھاڑ دیں، اب آپ مقدس اوراق میں ڈال دیں۔ پھر وہ دوست جہاں بیٹھے ہیں جو اتنے پرانے اعتماد والے کے بغیر کس کو ہم دیں گے، اللہ معاف فرمائے، کوئی کسی کا راز ظاہر کر دے پھر۔ اور ایک ڈاکٹر نے سختی سے منع کیا، گردن پہ اتنے برسوں سے آدمی لکھ رہا تھا تو کبھی خیال نہیں رہا، گردن ایسے رہتی تھی اور ڈاکٹروں نے منع کر دیا ہے۔ اور چند خط دیکھتا تو سبھی ہوں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، یہ خط میری نظر سے گزرا ہی نہیں کیونکہ میں بیمار تھا۔ پھر میں نے اس دوست کو فون کیا، میں نے کہا بھائی آپ بچے ہو کیا؟ اسی طرح میں نے بات کی، پھر آپ کا اعتماد تو ہٹ جائے گا۔ آپ کو اتنا گوارا نہیں ہوا کہ آپ مجھ سے مشورہ کر لیتے ہیں، اپنی طرف سے جواب لے دیا آپ نے۔ کوئی تھوکتا رہے ہم چاٹتے رہیں، یہ کوئی شریعت نے تھوڑی سکھایا۔ تواضع سکھائی ہے، معاف کرنا سکھایا ہے، درگزر سکھایا ہے، صبر کرنا سکھایا ہے، انتقام نہ لو، غیبت نہ کرو، چغلی نہ کرو، بہتان مت لگاؤ، بس شریعت سنت پر چلتے رہو۔ تو تواضع کا مطلب یہ کہ کوئی تھوکے اور ہم چاٹ لیں۔ شور منع ہے، بدلہ لینا منع ہے، چیخنا منع ہے، جو چیزیں منع ہے بھائی ٹھیک ہے، بس ادب سے رہو، بس باقی اس پر عمل نہیں کرنا ہے، یہ شریعت نہیں ہے یہ۔ اور دیکھیں اللہ نے اتنے پرانے کا یہ فائدہ ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے بھائی آپ باہر کھڑے ہوئے ہو، یہاں مجلس قرآن پاک کی تفسیر بیان کر رہا ہے، آپ باہر کھڑے ہوئے ہیں، اب آپ بتائیں گے یہ تھا۔ اگر اتنا ہی آپ کو تڑپتا تو جو انتظام کرنے والے 10 نظر آ رہے ہیں، کسی ایک کو آپ بتا دو، اور جیسے ہی ساتھی کو بھیجا فوراً اندر آ گئے، تو پھر اس کا مطلب آپ فالتو کھڑے تھے نا، آپ فائدہ نہیں ہوگا۔ دیکھیں فائدہ کس کے ہاتھ میں؟ بس ماشاءاللہ یہ بات ہے۔ شفا دینے والا کون ہے؟ کیوں ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں؟ کیوں بلڈ ٹیسٹ کراتے ہیں؟ کیوں آج کھانسی ذرا آئے ایکس رے نکالتے ہیں، ذرا سی چھینک آ جائے اچھل کے پڑتے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ یہ سب جان پیاری ہے، جان سے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں چھینک آتی ہے بھاگتے ہو، فرمایا جب جان سے زیادہ اللہ پیارے ہوں گے نا تب یہ باتیں سمجھ میں آئیں گی۔ ابھی پریشان کر کے رہنے سے مقصد کیا بھائی؟ پچھلے دنوں ایک صاحب آئے، انہوں نے پریشان کیا، ان کو سمجھایا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں پھر جاتا ہوں، تقریباً 2-3 مہینے پہلے کی بات ہے۔ پھر میں نے کہا بھائی میری طرف سے میں منع نہیں کر رہا ہوں، آپ کی بے اصولیاں ہیں، دوسرا ہمارا وہاں خراب ہو جائے گا معاملہ، آگے کے لیے میرا بھی تو مرنا ہے یا نہیں ہے؟ تو ایسا حضرت فرماتے تھے کام کرو کہ ایسا نہیں کہ قبر پرستی اور قبر بن جائے اور قوالیاں ہونے لگے، اس طرح سختی کے ساتھ شریعت کے اصولوں پر عمل کرو چاہے کوئی بھی ہو۔ پھر واپس آئے، کیا مجھے تکلیف تو نہیں ہوگی؟ مجھے کیوں تکلیف ہوگی بھائی؟ آپ اس طرح کر رہے ہو کہ میں جاتا ہوں تو جاؤں، جس کو جانا ہے جائے، جس کو آنا ہے آئے، دین کا معاملہ ہے، میرا معاملہ تو نہیں ہے نا، میں کہوں گا تو تکبر ہو جائے گا نا۔ وہ ماشاءاللہ کتنے دن رک گئے اللہ کے کرم سے۔ ابھی ایک نوجوان اتنا مسئلہ ہوا، ایسا شریف آدمی لکھ کر دیا کہ میرے خیال میں مجھے جانا چاہیے اور میری وجہ سے تکلیف ہو رہی ہے۔ میں نے کہا جس وجہ سے تکلیف ہو رہی ہے اس کو آپ ٹھیک کر دو، مجھے کیوں تکلیف ہوگی بھائی؟ آپ ہماری اولاد ہو، روحانی اولاد ہو، آپ جو بیٹھا ہوا ہے میرا بھائی ہے، دوست ہے، سب کے قدموں کو میں نجات کا ذریعہ سمجھتا ہوں، مسئلہ تو کوئی بھی نہیں ہے۔ ابھی بیان میں اتنے لوگ بیٹھے ہیں، اگر کم ہو تو بیان نہیں ہوگا، اور کم ہو تو بیان نہیں ہوگا، بیان تو اپنے لیے کیا جاتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے، تو اللہ تو ہے۔ ماشاءاللہ یہ نہیں گیا اور اتنا دل خوش کیا ہے، اتنا دل خوش کیا ہے، اتنا دل خوش کیا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ یہ ہے الحمدللہ، آپ کا موبائل چھوٹتا ہی نہیں ہے،
تبلیغی جماعت میں جماعت آئی تھی، اب مجھے یاد نہیں ہے ساؤتھ افریقہ کی تھی، کون سی جماعت تھی مجھے یاد نہیں، نہیں جماعت تھی پاکستان کی، ویزا نہیں لگ رہا تھا تو کراچی رکے ہوئے تھے یہ لوگ حضرات. پھر میں نے ان سے کہا کہ بھئی دیکھیں ہم لوگ جو جماعت آتی ہے نا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہم مل کر کھانا کھاتے ہیں، اور ایک دعوت تو کم از کم ہماری لے لو. آپ کا امیر صاحب سے پوچھنا ہوگا، ظاہری بات ہے امیر صاحب سے میرے لیے دعا کرانا، میرا سلام دینا اور عاجزانہ درخواست کرنا. پھر آپ مجھے بتا دیں آنے سے پہلے، موبائل دے دیں نمبر اپنا، باہر جماعت جا رہی ہے، بیرون کی جماعت کا موبائل پر سختی ہے، موبائل ہمارے پاس کسی کے پاس نہیں ہے. یہ کیسے وقت لگا رہے ہیں؟ ان کی اولاد نہیں ہے. سال کی جماعت تھی یا میرے خیال مجھے یاد 4 مہینے کی، یہ مجھے یاد نہیں ہے، موبائل نہیں ہے، اور یہاں دماغ خراب کر کے رکھ دیا ہے. ایسا تھوڑی فائدہ ہوگا کوئی. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ یہ حضرات یہ سارا بنا کر گئے ترتیب ایک. جہاں زبردستی ہو نا پھر وہاں مسائل ہوتے ہیں، یہاں تو کوئی زبردستی نہیں ہے بھائی. آپ لکھ کر دے دیں، ہمارا تو کوئی واسطہ نہیں ہے نا، آپ لکھ کر دے دیں 4 گھنٹے مجھے موبائل کے لیے وقف کر دوں، میں 4 گھنٹے کم از کم موبائل کے لیے چاہیے. ٹھیک ہے بھائی، ٹھیک ہے، آپ کو اس میں زیادہ فائدہ لگتا ہے یہ کر لو. آپ جس کی مجبوری ہے انہوں نے لکھ کر دیا ہے کہ ہم فجر کی مجلس کے بعد جائیں گے اور پھر آئیں گے افطار کے وقت، ہماری جاب ہے، چھٹیاں نہیں ملتی. اس کو حضرت کے خادم حافظ ضیاء الرحمان کہتے ہیں کہ یہ ڈسکاؤنٹ پیکیج چل رہا ہے. یہ عالم ہے، چھٹیاں ہیں آج کل، جب چھٹیاں نہیں ہیں ہم صبح کو جائیں گے پڑھا کر، پھر عصر کے بعد آ جائیں گے. آ جائیے آپ، یہ رات یہاں رہیں، بیزار تو مت کرو بھائی. چلے لگا رہے ہو، 21 دن مرغی کے پروں میں انڈے رہیں تو پھر جان پڑتی ہے. اور چوزا صاحب جو ہے، حضرت کا پیارے شیخ کا اندازی کیا تھا کہ چوزا صاحب جو ہے وہ اماں کو موبائل نہیں کرتا کہ اماں ذرا چھلکا توڑو تو میں باہر نکلوں نا، بلکہ ٹونٹ مار کے نکل جاتا ہے. کھینچی جو ایک ہاتھ تو زندہ نہ رہا، مارا جو ایک ہاتھ تو گریباں نہ رہا. ٹک 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 کر کے 21 دن کی گرمی ملی. اگر انڈے مرغی کے پروں میں رہ کر پھر چلے جائیں، مرغی ادھر چلے جائیں، 2 سال ہو جائیں گے، انڈے گندے ہو جائیں گے، لیکن اس کی گرمی نہیں ملے گی اور وہ ایسا ہی کہ ایسا ہی انڈا گندا ہو جائے گا. اور ایک بات سنیں حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی، مرغی کے پروں میں 1 انڈا کبوتر کا، 1 انڈا بطخ کا اور 1 انڈا مرغی کا. جناب 21 دن ہو گئے، کبوتر کا انڈا جو ہے اس سے کبوتر صاحب کا بچہ نکلا، 1-2 دن کے بعد اڑنے لگا. اچھا، اس پر بھی اللہ کی رحمت سے حضرت کی بات یاد آ رہی ہے. فرمایا کہ جو جانور پیدا ہوتا ہے نا اس کی گردن نیچے ہوتی ہے، اور پرندہ جب پیدا ہوتا ہے تو کچھ دیر کے بعد ہی اس کی نظر آسمان پر ہوتی ہے اور ایسے ایسے خالی خالی کرتا ہے کہ کب میں اڑوں گا. فرمایا جس کو اللہ والا بننا ہے اس کی نظر خالق آسمان پر ہوگی کہ اللہ کس بات سے خوش ہے، کس بات سے ناراض ہیں. اور جو گندی فلمیں، لڑکیاں لڑکے، ویڈیو گیم، فیس بک، ہر وقت بس کڑک کڑک، جو مسکین فوٹو نہیں کھنچواتا بار بار ہاتھ جوڑتا ہے ہماری تصویر مت بناؤ، ہمیں شوق نہیں ہے اپنے آپ کو دکھانے کا، چھپ کر تصویر نکالنے کی کوشش، شرطیں لگائی ہوئی ہیں. بھی ایسی نکلتی ہے، بددعا نہیں دیتے کوئی بھی الحمدللہ، لیکن تو کوئی نہیں روک سکتا اس کو. تو بھائی ہم جب نہیں کھنچواتے کوئی تکلیف کیا ہے، جگہ جگہ لکھا ہوا ہے. تو جو جانور پیدا ہوتا ہے اس کی نظر نیچے زمین پر ہوتی ہے. لڑکا لڑکی موبائل فیس بک وغیرہ سب دفن کر کے دیکھ لو، کیبل وغیرہ مٹی بنے گی. تو کیونکہ اس کو جانور ہے، اس کو زمین پر رہنا ہے تو اس کی نظر زمین پر رہتی ہے. اسی طرح جس کو زندگی گناہوں والی گزارنی ہے اس کی زندگی یہاں پر رہے گی زمین پر، جس کو اللہ والا بننا ہے اس کی وہاں پر. اب جناب وہ 3 انڈے تھے، کبوتر کا بچہ کچھ دیر کے بعد اڑنے لگا، کچھ دن کے بعد جی بطخ صاحبہ پریڈ کرتے ہوئے پانی میں تیر رہی ہے اور مرغی کا بچہ چپ 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 کر رہا ہے. بطخ نے آنکھیں دکھا کر مرغی سے کہا، اے مرغی صاحبہ بڑا روب مارتی ہے، دیکھ تو زمین پر دھری ہوئی ہے اور مجھے دیکھ میں پانی میں تیر رہی ہوں. اوپر سے کبوتر نے کہا، اے ہوئے بڑا نیچے بیٹھا ہوا ہے، دیکھ ہم اڑ رہے ہیں، تو اڑ سکتا ہے؟ اب وہ ظاہری بات ہے خاموش. مرغی نے کی طرف سے وہاں رومی رحمۃ اللہ نے جواب دیا ہے 700 برس پہلے کے ولیوں کے سردار کا، جتنا اکڑنا ہے اکڑ لوں، فیض تو میری صحبت کے گرمی کا ہے نا. کبھی کبھی مرید اور شاگرد استاد اور شیخ سے آگے بڑھ جاتے ہیں تو اللہ کی عطا ہے، یہ تو اللہ کی عطا ہے. اسی طرح جو دین کی کوئی نعمت ملے، بیان، امامت،
پڑھنا پڑھانا جو نعمت ملے، اللہ نے عزت دے دی، عیب چھپا دیے، بیانات ہو رہے ہیں، تو اپنے ماں باپ کو بھول گئے جس کی وجہ سے ہمارا وجود ہے، اور پہلا حق والدین کا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کے بعد. پھر دینی استاذ کو بھول گئے جس کی وجہ سے وجود ہے، وہ تو ماں باپ ہیں. حضرت والا مجھ سے نصیحت کرتے تھے ماں باپ کے لیے، ارے بھائی جب سونے کا وجود نہ ہو تو اس پر نگ کیسے فٹ ہوں گے، ڈیزائننگ کیسے ہوگی؟ تو ماں باپ کی وجہ سے تو تیرا وجود ہے. اس کے بعد میرے استاذ تو حضرت والا ہی رحمت اللہ لیتے ماشاء اللہ. اور فرمایا اس کے بعد پھر درجہ ہے دینی استاذ کا، پھر ہے شیخ کا. اب اللہ نے کوئی نعمت دے دی، اکڑ رہے ہیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر بیان القرآن میں مسائل السلوک میں فرماتے فَإِنَّ بَعْضَ الْمُقْتَرِّينَ مِنَ الصُّوفِيَاءِ وَالسَّالِكِينَ يَنْسِبُونَ كَمَالَاتِهِمْ إِلَى مُجَاهَدَاتِهِمْ هَذَا عَيْنُ الْكُفْرَانِ کہ بعض لوگوں کو اللہ عزت دیتے ہیں تو سب کو بھول جاتے ہیں، اور اکڑ کہ میں نے یہ محنت کی تب شیخ نے مجھے اجازت دی. حضرت والا مجھ سے اتنی محبت کرتے تھے. ایک تو بتانا اور ایک اکڑنا. میری محنت تب میں حافظ بنا، میری محنت تب میں نے تقریر کی، میری محنت تب میں نے تفسیر بیان کی، میری اللہ سے بھی نظر ہٹ گئی، تکبر میں گھس گیا، اور محسن اور پالنے والے اللہ ہیں، متولی ماں باپ کو بھی بھول گیا. اگر یہ منتیں کر کر کے ابھی میں مولوی فرحان میاں کو بتا کر پھر میں تو تھوڑا استنجا کر کے پھر آیا، پھر میں بیٹھ گیا کہ میں جاؤں گا یہ بند کر دے گا. تو اس کا بیان سن رہے تھے اور سر ساتھیوں سے کہا تھا کوئی بھی بیان کرے تو اس کو شیخ بٹھا کر جاتا ہے. سب پتہ چلا پیچھے پیچھے آ رہے ہیں، بیان کرنے کا دل ہی دکھ گیا بیچارے کا. اس وقت میں مولوی فرحان میاں کی داستان سنا رہا تھا. 1991 میں اللہ تعالیٰ نے جوڑا حضرت والا سے بغیر استحقاق کے شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاکی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کا غلام، جن کے قدموں کی خاک، ان سے اللہ نے جوڑا بغیر استحقاق کے. اب میں مولوی فرحان اس وقت تیسری کلاس میں شاید تھے اسکول کی، اب یا تیسری یا چوتھی مجھے یاد نہیں. تو میں کہتا تھا بیٹا زندگی یہی ہے، میں نے بہت دیکھ لیا ہے. میں 15 سال کا تھا جب بابا کے بزنس میں آیا تھا بیٹا. پھر 91 میں مجھے اللہ تعالیٰ نے بغیر استحقاق کے حضرت سے جوڑا، تو اب مجھے دونوں زندگیوں کا بیلنس بغیر استحقاق کے پتہ ہے. ایسا بابا کا بزنس کہ میں اگر کلائنٹ کے نام بتاؤں نا آپ کو یقین بھی نہیں آئیں گے. ایسے کلائنٹ سے میرا واسطہ رہا ہے، ان کے چیئرمین سے، سی او سے، HR کے ہیڈ سے، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ سے، اور پھر جوڑیا بازار کے بڑے کلائنٹ، میری روڈ کے بڑے کلائنٹ مجھے پتا ہے. اس عرصے میں کتنی فیکٹریاں بک چکی، کتنے کاروبار ٹوٹ چکے مجھے پتا ہے. ایکسپورٹ پروسیسنگ زون کی کئی فیکٹریوں کا مجھے پتا ہے. میں نے کہا بیٹا یہی زندگی ہے جو میں بتا رہا ہوں. رزق تو خود ہی آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ قرآن پاک کا وعدہ ہے کہ جو نیک بنے گا اس کو رزق وہاں سے دوں گا جہاں سے گمان بھی نہیں ہوگا. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. بیٹا حافظ بن جاؤ، عالم بننا زبردستی تو نہیں کر سکتا. مولوی فرحان نے کچھ عرصہ پہلے بتایا، جب ابا کہتا تھا نا کہ حافظ بن جاؤ، عالم بن جاؤ، مجھے ایسا دل میں ہوتا تھا کہ کیوں حافظ بنوں، کیوں عالم بنوں، اور لوگ کتنا پڑھائی کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، اور مجھے ماشاءاللہ اس کا بچپن سے ہی ادب تھا. مجھے کبھی اس نے جواب ہی نہیں دیا. ہاں ابا ہاں. اب میں نے کہا بیٹا جان چھوڑو نا، تیسری چوتھی کلاس کی حافظ تو بنو. حضرت سے دعائیں کرائیں. حضرت کے گودوں میں بیٹھے ہوئے، گود کا مطلب یہ نہیں کہ گود میں مطلب حضرت کے قریب بیٹھے ہوئے، تب امرود بھی نہیں تھے. پھر امرود ہوئے تو حضرت نے چھٹی کرا دی کہ دائیں بائیں بیٹھو. یہ مولوی فرحان کو اب دائیں بائیں بیٹھو، سامنے نہیں آ سکتے، امرود ہو گئے تم، یعنی امرت، لڑکے جن سے احتیاط کا حکم ہے. پھر مولوی فرحان کی داڑھی آ گئی، اس کے بعد شادی ہو گئی، فرمایا دائیں بائیں. پھر بیٹا پیدا ہوا، دائیں بائیں. اس کے بعد ایک دن فرمایا چل میاں پیر دباؤ، اب تمہارے سے احتیاط ختم. مولوی فرحان کی جو حالت تھی، یہ پیر دبا رہا ہے، آگے پیچھے بیٹھے. چھٹا دن تھا، حضرت نے مجھے بلایا، یہاں آؤ. میں نے کہا جی حضرت. فرمایا ابھی بھی تمہارے بیٹے پر نمک ہے، اس کو کوئی دائیں بائیں. اب مولوی فرحان کی حالت، ابا. میں نے کہا ابا کا بچہ، ہمارا تھوڑی اس میں کوئی معاملہ ہے. جب حضرت فرما رہے سامنے مت بیٹھو، پیر مت دباؤ، تو ختم. اب اس کی دوائی نکل گئی بچہ جھمورا کی ہے جی. پھر اب مجھے یاد نہیں ہے 6 یا 8 مہینے کے بعد سائٹ پہ کھڑا تھا، کہ چل میاں پیر دبا. پھر ماشاءاللہ کیا بات ہے، الحمدللہ. بہرحال پھر یہ اس نے اسکول چھوڑا زبردستی میرے کہنے پر. اور پھر جو ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت کی دعائیں، ماں باپ کی دعائیں، خصوصاً اماں تو جلدی اللہ کے پاس چلی گئی 1993 میں، لیکن بابا کی اللہ، امی جان کی اللہ مغفرت بے حساب فرمایا. بابا نے تو کمال کر دیا.
کسی پوتے سے یہ نہیں کہا کہ اتنے عرصہ ہو گیا. آج ماشاءاللہ گھر کے اندر ہی یہاں ملا کر بابا کے پوتے اور یہ ملا کر 9 مصلے ہو رہے ہیں ماشاءاللہ. ماں باپ کی دعا، پھر حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی دعا، راکٹ کی طرح ہمت بڑھانا. تو بھائی یہ جو آپ وقت لگا رہے ہیں یہ اللہ کے لیے لگا رہے ہیں، اور جہاں لگا رہے ہیں وہ اپنے بڑوں سے پوچھ کے انہوں نے اصول لکھے ہوئے ہیں. یہ کبھی ادھر جا رہا ہے، 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 مرضی ہے. فائدہ نہیں ہوگا، پہلے بتا دیتا ہوں تاکہ پتہ چل جائے کہ فائدہ نہیں ہوگا. فائدہ دینے والے اللہ ہیں، دے بھی سکتے ہیں اس کی تڑپ پر. آخری 3 دن پتہ چلے اللہ سے اتنا روئے، سارا فرق اللہ تعالیٰ نے نکال دیا بے وصولیوں کا. ہم تو اپنے زبان سے نہیں کہیں گے کہ بھئی آپ جاؤ، ہاں کوئی ایسی بے وصولی ہو جائے تو ڈرتے نہیں ہیں، لیکن ہم نقصان کرا رہے ہیں. جب دیکھو کوئی نہ کوئی بہانہ، جب دیکھو کوئی نہ کوئی بہانہ. نیند آ رہی ہے کوئی مسئلہ نہیں، اب یہ چرسی سو رہا ہے، ابھی تو خیر پھر جاگ گیا. جس طرح یہ 2-3 ہیں موالی لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں. ہمارے حضرت نے فرمایا ہے میاں تمہیں نیند آ رہی ہے کھڑے ہو جاؤ، پھر ہم کو دعائیں دو کہ وہ بیان دل میں اللہ نے اتار دیا. یہ اور اللہ کے دین میں یاد رکھنا کوئی نیا پرانا نہیں چلتا. ایسے آپ لوگ گواہ پرانے کہ نئے لوگ آئے اور راکٹ کی طرح آگے بڑھ گئے ماشاءاللہ. راکٹ بھی کیا بیچتا ہے، ایسی اسپیڈ سے وہ نیکی کی طرف آئے، ایسے اسپیڈ سے. ارے ظاہر تو جلدی بن گیا ان کا، باطن میں بھی آج 3-4 فون آئے تھے علماء کے، ان کو کیا ضرورت تھی مجھ سے پوچھنے کی، لیکن صرف یہ کہ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی شارع اولیاء کیا ہے. نیک بنیں گے اللہ ہم سے بھی دین کے کام لیں گے. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت سے جوڑا، پھر حضرت کی دعائیں، اللہ کی ستاری، اور لوگ جڑے. ٹھیک ہے جی، ان کے بچے اب حافظ ہو چکے ماشاءاللہ. 100 میں سے 100 نمبر، کوئی اول آ رہا ہے، کوئی دوسرے نمبر پر آ رہا ہے. اب یہ سب پلس 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 ہو کے دعائیں کس کے پاس جائیں گی؟ حضرت والا کے پاس نا. پھر حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ برٹ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، پھر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، پھر حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، پھر میاں جی نور محمد رحمۃ اللہ علیہ، ہوتے ہوتے پھر تابعی. یہ سلسلہ ہمارا چل رہا ہے. تابعی حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو ثواب ملے گا. سارا کتنا ہوگا؟ تابعی 120 صحابہ کی رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زیارت کی، وہ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے بیعت ہوئے. سب ثواب کہاں پہنچا؟ ہاں جی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ تک. پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کس سے بیعت ہوئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. سب کا ثواب کہاں پہنچا؟ بس آپ حساب لگا لو آپ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہماری جب جمعے کو رپورٹنگ پہنچے گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا خوش ہوں گے کہ میرے امتی نے آج داڑھی کا ارادہ کر لیا. 4 دن پہلے کسی جگہ لکھا ہے روایت میں پیر اور جمعرات کو، کسی میں لکھا ہے جمعرات کو. ہم نے زیادہ جمعرات کا سنا ہے، جمعے کا سنا ہے، اس لیے جمعے کے دن رپورٹنگ پہنچتی ہے. آج داڑھی رکھی کا ارادہ کیا، آج نیکی کا ارادہ کیا. ایک ڈاکٹر صاحب بڑے ہیں اور بڑی حساس جگہ پر جاب کرتے ہیں. 3 دن لگائے. ابھی میں فون بھی کروں گا ان کو، یاد دلا دیں گے ساتھی. پھر میں جب تیار ہونے جا رہا تھا نا عشاء کی نماز کے، میرے پاس آئے کہ بس آج میرا اعلان ہے گھر میں جا کر کہ میں اپنی زندگی کو بدلوں گا آج سے. حالانکہ نیکی کی طرف ہے کہ نہیں، اب مر جانا ہے، اللہ کو ناراض نہیں کرنا ہے. آج کے بعد جو مولوی فرحان میاں نہیں کر رہے تھے مہندی مایوں، ہم کسی کو روک نہیں سکتے، لیکن ہم جائیں گے وہاں نہیں جہاں گناہ لا یجوز الحضور عند مجلس فیہ المعذور، جہاں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے وہ جانے کی اجازت نہیں ہے، جائز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں جائز نہیں ہے. اب یہ مضمون جو ہے نا سمجھو پی ایچ ڈی کا ہے، تو ہم تو آپ کو نہیں کہہ رہے کہ آج کا آج میں اور آپ فوراً عمل کر لیں. آہستہ آہستہ گاڑی چلے تو صحیح نا بھائی، پلیٹ فارم سے نکلے تو صحیح. ایمان کے پلیٹ فارم پر سب کھڑے ہیں نا، ہے جی. اب میری آپ کی گاڑی کھسکے تو صحیح نا، اس وقت اسپیڈ کیا ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی نا. پھر آگے اس کے بعد چھکا چک تیزگام بھائی پہنچ رہی ہے. اور ایک ٹرین سنا ہے 20 اسٹاپ ہیں اس کے، میرے خیال میں 20 یا 22، یہ چیمپئن ابھی بیٹھے ہوں گے جلانی بتا دے گا. اتنے اسٹاپ ہیں لاہور تک جانے کے. اب ہماری مرضی ہے کہ ہم جو ہے وہ چکڑا گاڑی میں بیٹھیں، ہماری مرضی ہے، یا مال گاڑی میں بیٹھیں یا جمبو جہاز میں پہنچ کے اڑے تو سیدھا لاہور پہنچ گئے جناب. تو یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، یہ جمبو جہاز ان کے آگے کیا بیچتا ہے بھائی. حضرت والا کے خلیفہ مولانا جلیل احمد آخوند صاحب بھاول نگر کے بہت نیک اللہ والے ہیں ہنسنے ہنسانے والے. تو ٹرین میں جا رہے تھے تو ان کو ایک آدمی کوئی ملا اہل رسومات کا کہ آپ کے شیخ نے اب تک کتنی منزلیں طے کرائی ہیں. تو کہا یار یہ تو ہم کو پتہ نہیں ہے، بس ہمارا شیخ جو ہے ہمیں بٹھا کر سیدھا منزل تک پہنچا دیتا ہے، ہمارے یہاں کوئی اسٹیشن بیچ میں نہیں آتے.
ہے جی. ایک میرے دوست تھے, ان سے کسی نے پوچھا کہ تمہارا شیخ, میں تو زندگی میں پہلی دفعہ سنا کہ تمہارا شیخ جلالی وظیفہ بتاتا ہے یا جمالی؟ جمالی چوڑ جمالی کیا ہے جمالی بھائی؟ مجھے جب وہ سنا رہا تھا میں تو حیران ہو گیا. اس سے پوچھ رہا ہے تمہارا شیخ جمالی وظیفہ بتاتا ہے جلالی ہے؟ وہ بھی مزاحیہ ہمارے ساتھی کہ نہ یار یہ تو ہم کو پتہ نہیں ہے, وہاں وظیفہ نہ جمالی ہے نہ جلالی ہے, وہاں وظیفہ اعتدالی ہے. شریعت سنت کے حساب سے زندگی گزارنے کا وظیفہ ہے سب سے بڑا. اللہ تعالیٰ مجھے اور سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے. آج کی مجلس کو میں نے سوچا تھا یہ صحبت سے بتاؤں, شاید ہمارے ساتھیوں کے دل میں بات گھس جائے, شاید گھس جائے, لیکن اب وہ بار بار سمجھا رہے ہیں, بار بار ان کو پڑھی ہوئی ہے, تو میں اب کیا کر سکتے ہیں بھائی. سمجھدار ہیں, اتنا سمجھایا ہے لیکن سمجھ ہی نہیں رہے. اچھا جی, اب آخر میں چند باتیں یہ. مخلوق سے ظاہر مت کرو کہ میں نے فلاں مدرسے میں اتنا چندہ دیا. مولوی فرحان بھی یہی بیان کر رہے تھے. تذکرے سے اندیشہ ہے کہ ادھر ادھر گڑبڑ نہ ہو جائے. اگر اپنے شیخ کا دل خوش کرنا ہے تو بھی تنہائی میں بیان کرو, شیخ پوچھے تو بتا دو, چونکہ رضائے شیخ کو بزرگوں نے لکھا ہے کہ سچے شریعت سنت کی اتباع کرنے والے شیخ کو خوش کرنا اللہ تعالیٰ کو ہی خوش کرنا ہے. اللہ تعالیٰ سے مصافحہ کرنے کا کوئی راستہ نہیں سوائے سچے پیر نہیں سچے پیر کے ساتھ میں اپنا ہاتھ دینے کے لیے. نے فرمایا اگر شریعت سنت پر عمل نہیں کرتا, لوٹ ماریا ہے, تو یہ پیر نہیں ہے, پیر ہے. میں اخبار نہیں پڑھتا کوئی بھی, لیکن پہلے پڑھا تھا اسلام اخبار وغیرہ, تو اس میں نے 3-4 دفعہ اپنے آنکھوں سے پڑھا, لکھا تھا کہ جعلی پیر پکڑا گیا. بلکہ جنگ اخبار کا کسی نے مجھے دیا تھا, ہاں جنگ اخبار کا کسی نے دیا تھا کہ جعلی پیر پکڑا گیا. میں نے کہا یہ بھی پکڑے گئے اخبار والے, یہ میڈیا پکڑا گیا. انہوں نے لکھا ہے کہ جعلی پیر پکڑا گیا, تو یہ خود پکڑے گا, اس کا مطلب اصلی پیر ہوتا ہے نا بھائی. ہر چیز کا معاملہ عکس ہوتا ہے نا دوسرا. وہاں یوسف کیسا پکڑا کہ جعلی پیر پکڑا گیا, اس کا مطلب اصلی پیر ہوتا ہے نا. چشمہ مل جائے گا منہ. اللہ تعالیٰ سے مصافحہ کرنے کا کوئی راستہ نہیں سوائے سچے پیر کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دینے کے. سچے اللہ والے جو شریعت سنت کے اتباع والے, ان کے ہاتھ پر جب کوئی بیعت ہوتا ہے تو سلسلہ در سلسلہ, جو میں نے آپ کو بھی بتایا, ہاتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جاتا ہے سلسلہ در سلسلہ. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے صحابہ, نبی کے جس ہاتھ پر تم بیعت ہو رہے ہو یہ گویا اللہ کا ہاتھ ہے. گویا یاد رکھنا, ید اللہ فوق ایدیہم, نبی کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ ہے. تو اس طرح صحیح سلسلے میں بیعت ہونا گویا سلسلہ سلسلہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ مصافحہ ہے. ایسے ہی شیخ نائب رسول ہوتا ہے, عمل والا, علماء ربانی. شیخ کی دعا بھی رد نہیں جاتی. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جب شیخ کے پاس بیٹھو تو سمجھ دو کہ گویا نائب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا, ہے نائب رسول ہے نا, تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب ہے نا یہ. تو سمجھو گویا یاد رکھنا لفظ, ایسا نہیں کہ فتویٰ نہ لگ جائے. تو جو ولی اللہ کے سامنے آتے ہیں اور ولی اللہ ان کو دیکھتا ہے تو گویا اللہ کو دیکھ رہا ہے. اور شیخ سے اپنا حال بیان کرنا گویا اپنے اللہ کو اپنا غم سنا دینا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نفلی عبادات کی وجہ سے, جو حدیث قدسی ہے, کہ وہ اللہ تعالیٰ کو اتنا قرب حاصل کر لیتا ہے کہ پھر وہ اس کے کان بن جاتا ہے اللہ کا. اور آپ اللہ تعالیٰ فرما رہے وہ میرے کان سے سنتا ہے. اس طرح اور تفصیل حدیث پاک کی, جو اپنے شیخ پر اپنے مصائب اور غم اور فکر پریشانی کرتا ہے گویا وہ اللہ کو سنا دیا. گویا یاد رکھنا, اللہ کو سنانے عرش اعظم پر کہاں جاؤ گے, فرش پر یہ نعمت لے لو. اور اللہ والے کو اس لیے بتایا جاتا ہے کہ وہ میں نصیحت کرے گا صبر وغیرہ کی. اللہ فرماتا ہے کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں, میرے ہاتھ سے پکڑتا ہے. تو جب شیخ نے ہاتھ پکڑا تو اسی طرح اس گمان کو سمجھتے جاؤ, آگے چلتے جاؤ. اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کے دل کو مہربانی سے دیکھتے ہیں. دیکھنا یہ بات جو عرض کر رہا تھا, یہ اب ایک آدمی جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے بغیر شرعی عذر کے چلا گیا, جو وقت لگانے والے کی بات کر رہا ہوں, بغیر شرعی عذر کے چلا گیا. اور اسی لمحے, کیونکہ میں بھی تو محتاج اور بھکاری ہوں نا اللہ تعالیٰ کی رحمت کا, اسی لمحے اللہ تعالیٰ نے شیخ پر کوئی خاص بات بھیج دی, کوئی خاص رحمت بھیج دی, تو آس پاس والوں کا بھی فائدہ ہو جاتا ہے. اس طرح 40 دن کی وجہ کیا ہے کہ شاید اس دنوں میں کوئی اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہو جائے, شاید
دیکھ اللہ محروم نہیں فرمائیں گے. حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ اتنے بڑے اللہ والے ہیں, اتنے علم آپ کے پاس ہے, اور آپ یہ مہربانی کر کے جو آپ نے فرمایا ہے, جو ساتھ بیٹھتا ہے اللہ اس پہ فضل فرما دیتے ہیں, حضرت یہ کیسے؟ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہم نے تو دیکھا ہے اپنے گاؤں میں, ایک ہوتا ہے ہاتھ کا پنکھا, ایک ہوتا ہے بڑا سا پردہ لگا رہتا ہے, اس کو رسی سے کھینچتے رہتے ہیں بار بار, تو ہوا چلتی رہتی ہے اچھی خاصی. نیچے بیٹھا بھی ہوا ہوں اس پنکھے کے نیچے, تو گاؤں میں لائٹ تھوڑی ہوتی تھی اس وقت. تو حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ نے فرمایا آپ یہ کس کے لیے جل رہے ہو, یہ پردہ پنکھا جو ہے؟ حضرت آپ کے لیے. فرمایا تو صرف ہوا مجھ پر لگ رہی ہے یا اوروں پر آ رہی ہے؟ حضرت اوروں پر بھی آ رہی ہے, یہ تو مخلوق ہے, اللہ جس پہ مہربانی فرمائیں گے تو اوروں کو نہیں دیں گے. پھر حضرت نے سمجھایا کہ شریف گھرانہ ہو, جب کوئی مہمان آتا ہے پوچھتے ہیں ڈرائیور ساتھ ہے؟ کہا ڈرائیور تو ساتھ ہے. تو اس کو باسی روٹی کھلائیں گے, چلو دوپہر والی کھلائیں گے, یا جو میزبان کے لیے بنا ہے وہ اس کو کھلائیں گے اس کے اکرام کی وجہ سے. تو جو اللہ والوں کے ساتھ چپکتے رہتے ہیں عمل کے ساتھ, تو اللہ والا بھی جو ہے وہ عطائے نسبت کی فکر کرتا ہے, عطائے نسبت مل گئی پھر وہ چاہتا ہے تو بقا بھی تو ہو نا, تو پھر بقائے نسبت کی کوشش ہوتی رہتی ہے. پھر جیسے ہی اللہ تعالیٰ کی کوئی نعمت ملتی ہے تو اور اللہ تعالیٰ کے تجلیات اور اللہ تعالیٰ کے مقام کی سمجھ آتی ہے, تو ارتقاء نسبت بھی چاہیے, اور یہ ارتقاء نسبت آخری سانس تک چاہیے کہ وہ لامحدود ذات ہے اللہ تعالیٰ کی. جب ایک ڈرائیور کو آدمی کھانا دیتا ہے جس کا نام پتہ نہیں, رشتہ داری نہیں, کچھ بھی نہیں. حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نیاگرا آبشار گئے تھے, تو حضرت کو سردی زیادہ لگتی ہے, بارش سے بھی حضرت احتیاط کرتے ہیں, ویسے بھی وہاں رین کوٹ ملتے ہیں کہ کپڑے بھیگ نہ جائیں. تو پیارے شیخ نے وہاں یہ فرمایا کہ یہ پتہ نہیں کتنے برسوں سے نیاگرا آبشار ہے, ایک کٹ ہے یہ جس سے اوپر سے آبشار نیچے تک کتنی گرتی ہے, کٹ کس نے بنایا, اور ابھی تک وہ گھسا نہیں ہے یہ. اور فرمایا آبشار گر رہی ہے, کہاں چھینٹے آ رہے کہاں, تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی آبشار جہاں برسے وہاں کا کیا معاملہ ہوگا. پرچیوں پر پرچیاں آئی ہوئی ہیں کہ ایسا فائدہ, ایسا یہ نور, وہ نور, یہ تو ہے ہی نہیں کہیں. ابھی پتا چلا یہاں. جواب نمبر 1, والدین کی دعائیں, جو حضرت شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس شخص کے پیچھے راز کیا ہے, اور بعض لوگ اس راز کو بھلا بھی دیتے ہیں, اللہ معاف فرمائے. فرمایا اللہ نے ہم پر جو مہربانی کی, بابا مفتی اعظم مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو ہے ہی, لیکن ہم دیوبند میں جب بچے تھے تو ایک بوا ہمیں قرآن پاک کا نورانی قاعدہ پڑھاتی تھی, اور ساتھ میں دین کی باتیں سناتی تھی, اور دعا بھی کرتی تھی. فرمایا میری نظر اس بوا پر ہے, بابا تو ہے ہی, اماں تو ہے ہی, میری نظر اس بوا پر ہے کہ اس نے جو ہم پر محنت کی, آج کوئی نہیں جانتا بوا کون ہے, وہ آج کوئی نہیں جانتا. پوری کتاب آپ کو میں نے دکھائی, اس میں ایسی ایسی باتیں صحبت صالحین کے بارے میں لکھی ہوئی ہیں. نہ کوئی نوکری چھوڑنا, نہ کوئی کاروبار چھوڑنا, نہ ماں باپ کو چھوڑنا, نہ یہ کہ بیٹھے ہوئے. حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وجبت محبتی للمتحابین فیہ, اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کسی سے اللہ کے لیے محبت کر لے گا, اللہ کی محبت, تعالیٰ کی محبت اس کے لیے واجب ہو جائے گی. کسی نے حضرت سے پوچھا حضرت جی واجب ہو جائے گی تو کیا ملے گا؟ فرمایا یہ پوچھ کے کیا نہیں ملے گا. پھر یہ محبت کا عمل دل کا ہے, دل جسم کے اندر ہے. والمتجالسین فیہ, جاؤ بھی تو صحیح. اور اگر شیخ دور ہے, جیسے ہمارے شیخ دور ہیں, کہاں سے جائیں؟ اللہ حضرت کو کروڑوں جانے عطا فرمائے. تو اس کا آسان طریقہ یہ کہ جسم یہاں ہو دل وہاں ہو, یعنی اپنی اصلاح کی فکر ہو. جسم یہاں ہو دل وہاں ہو, یہ نہیں کہ چھپاتے پھریں گے ارے دور ہے حضرت کو کون شکایت کرے گا, حضرت کو کون جانتا ہے, بس کھلے سانڈ بن جاؤ کہ مسئلہ تھوڑی ہے. اگر حضرت تک اطلاع پہنچ بھی گئی تو بولنے کے تو نعوذ باللہ چیمپئن ہیں, ہم بول دیں گے, کیا فرق پڑتا ہے. نہیں, اللہ کے لیے رشتہ لگایا اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے, تو اس کے نبھانے کا یہی طریقہ ہے, کوئی چیز چھپائی نہ جائے. حضرت اتنے وقت لگا رہے ہیں, آپ کا فیض, اور اندر جو ہے وہ ریا چھپا ہوا ہے, اور شیخ پر نعوذ باللہ وہ جتلانے کا معاملہ ہو گیا, اللہ بچائے. تو جسم میں دل ہے, جسم کو لے کر جاؤ. پھر رائیونڈ ہو یا مدرسہ ہو یا مسجد ہو یا حج ہو یا عمرہ ہو یا منا ہو, مزدلفہ ہو یا خانقاہ ہو, دین کی کوئی بھی جگہ ہو, ایسا نور اور مزہ. حضرت فرماتے تھے لاکھوں لاکھوں رائیونڈ میں ہر وقت کوئی رو رہا ہے, کوئی دعا مانگ رہا ہے, کوئی سجدے, پتہ نہیں کیا کیا معاملات ہیں. نور کتنا برسے گا وہاں. اب آنے کا دل نہیں چاہے گا, اب آنے کا دل نہیں چاہے گا.
ماں باپ بوڑھے ہیں، شیخ کے پاس جمع ہو گئے کہ بھائی نہیں مجھے تو یہاں سے ابھی جو ملے گا نہیں، اللہ ماں باپ کے پاس ملے گا جو شرعی عذر ہے. تو اب کیا حکم ہے آگے؟ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ والمتزابرین فیہ، آنا جانا رکھو بھائی. حضرت والا سے میں نے عرض کیا تھا شیخ اللہ رب اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے کہ حضرت والا اتنا مزہ آتا ہے، اتنا مزہ آتا ہے، دل چاہتا ہے جاؤ ہی نہیں یہاں سے. حضرت کو میرے ٹائم کا پتا تھا بابا کے پاس پہنچنے کے لیے. حضرت کبھی کبھی ایسا دل کرتا تھا تو حضرت فرماتے تھے فوراً جاؤ بابا کے پاس، اب اللہ یہاں نہیں ملیں گے خانقاہ میں، اب اللہ بابا کے پاس ملیں گے. تو آنا جانا بھی رکھو، جو حقوق واجبہ ہے وہ بھی ادا کرو. اس کے بعد ہے والمتبادلین فیہ. حضرت فرماتے اس پر زیادہ بیان نہیں ہوتا، ڈر لگتا ہے کوئی اشارہ نہ ہو جائے، بس مختصر بتا دیتے ہیں. خرچہ کرتے رہو ایک دوسرے پر. یہ نہیں ہے کہ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کے سر پر ٹوکرا تھا اور روئے جا رہا ہے، دیکھا تو کتا بھی روئے جا رہا ہے. پوچھا بھائی یہ کتا کیوں رو رہا ہے؟ کہ بھوک سے رو رہا ہے. کہ تو آپ کے سر پر کیا ہے ٹوکرا؟ اس میں کیا ہے؟ روٹیاں. کہ تو آپ چریا ہے کیا؟ دانت باہر نکال کے پاگلوں کی طرح گھوم رہا ہے اور جب دیکھو بھنگ پی ہوئی سو رہا ہے. ارے چریا تو روٹی دو کیوں نہیں دیتا اس کو؟ کہ ہم ایک سائٹ کے رہنے والے ہیں، اے ٹی ایم رکھ کر پیسے جمع کرتے رہتے ہیں، ولیمہ کی کوئی ضرورت نہیں ہم لوگوں کو. ہاں یہ ولیوں کی بات ہے. ابھی مولوی فرحان کا بیان نہیں سنا کہ ولیمہ ایک سے ہو جاتا ہے، میں نے بیوی کو کھلا دیا ولیمہ ادا ہو گیا، ختم بات. خامخواہ ہر وقت ولیمہ ادا ہو گیا نا ولیمہ. کوئی فوٹوگرافی نہیں، کوئی مووی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے جی. اور ضروری ہے کہ 3 لوگوں کو بلاؤں، ساس کو بھی بلاؤں، سسر کو بھی بلاؤں. ارے یہ تو اپنا میل بھی کسی کو نہ دیں بھائی. میں اس کی بات کر رہا ہوں. ایسے بدگمانی منع ہے کہ بھائی وہ دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہیں. میری طرف دیکھو نا بھائی. بھائی جو نہیں کھلاتا تو آپ کو تکلیف کیا ہے؟ اور پھر فرض تو ہے نہیں. بس ٹھیک ہے جب غیرت جاگے گی، جب جاگے گی جس کی بھی ہوتی ہے، ہمارا کیا مسئلہ اس سے بھائی. ٹھیک ہے جی. تو کہا بھائی تو اس کو 2 روٹی دے دے نا، خامخواہ رو رہا ہے. کہا بھائی چل دیکھتا نہیں ہے، میں تو دانت بھی اندر نہیں کر سکا ہوں، اب تک خرچہ ہوتا ہے. کہا پاگل روٹیوں میں پیسہ لگتا ہے، آنسو میں پیسہ تھوڑی لگتا ہے. تو والمتبادلین فیہ آگے نہیں بول سکتا. تو پیارے شیخ نے فرمایا کہ اسی طرح ایک وہ جو میں نے عرض کیا یہاں جو ساتھی کہتے ہیں تو میں ان کو پھر سمجھاتا ہوں کہ والدین کی دعا، حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ، حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ عبد المتین صاحب دامت برکاتہم، پھر حضرت شاہ عبد المتین صاحب دامت برکاتہم کا یہاں آنا، پھر اتنے یہاں حفاظ، اتنے علماء، اتنے مفتی بن رہے ہیں، پھر مفتی صاحبان خود موجود، پھر اتنے لوگ آتے ہیں، اتنے بزرگ یہاں آئے ہیں اور جو وقت لگانے والے ہیں. تو ظاہری بات ہے یہاں مزہ کیوں نہ آئے گا؟ یہ تو اللہ کے نام کا مزہ ہے. نام لیتے ہی نشہ سا چھا گیا. ذکر میں تاخیر دور جام ہے، وعدہ آنے کا شب آخر میں ہے. تہجد وعدہ آنے کا شب آخر میں ہے، صبح سے ہی انتظار شام ہے. اب ہر ایک کو بار بار میں بتا چکا ہوں، بار بار حضرت کا بتا چکا ہوں. بس موبائل 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 دماغ چٹنی بنا کر رکھ دیا. اب جب میں یہاں آیا اور ساتھی کو میں بھی خود بھی جاتا ہوں، اب 2 آدمی باہر کھڑے ہوئے ساتھی وقت لگانے والے، مولوی فرحان کا بیان ہو رہا ہے جو آج قرآن پاک کی تلاوت تھی اس میں سے بتا رہا ہے. اور وہ اگر آپ کو کوئی ایمرجنسی شرعی تھی تو پھر اندر کیوں آئے، وہیں رہتے. اس وقت کی آخری بات، اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کے دل کو مہربانی سے دیکھتے ہیں. تو جن کی محبت کا نقطہ بھی ان کے دل میں ہوتا ہے، جس سے شیخ محبت کرتا ہے. 3 دفعہ بتا چکا ہوں جو لکھا ہوا ہے. شیخ وہ جو شریعت سنت پہ عمل والا، اس کے نقطے پر بھی اللہ کی نظر پڑ جاتی ہے کیونکہ دینے والے اللہ ہیں. تو اللہ والوں کے دل میں اتنی محبت پیدا کرنا گویا اللہ تعالیٰ کی محبت کے دائرے میں اپنے کو ان کر لینا ہے. یعنی لکھا ہوا حضرت نے فرمایا ان کیسا پھر نہیں ہے، ان کر لینا ہے. اب یہاں میں نے استعمال کیسا کیا، انگلش تو میں نہیں جانتا مگر ان تو کر دیا. کیا بات ہے، اپنے مضمون میں ان کو استعمال کر لیا. تو اللہ والوں سے محبت کر کے ان کے قلب میں ان ہو جاؤ. بس اس کی بات بتا. وہ جو حدیث پاک بیان کر رہا تھا نا، حدیث قدسی وہ سامنے آ گئی کہ عبادت سے اللہ کا قرب کیسا ملتا ہے. پھر تفصیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آنکھوں سے پھر دیکھتا ہے گویا کہ. ٹھیک ہے جی. تو اب آخری بات آج کی، اس بار خوب دیکھے اینٹ کے بھٹے، خوب دیکھے جناب. ایک مولانا صاحب کا فون آیا میرے دوست کے پاس، نہیں اس مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، کہ رمضان سے پہلے، کہ مجھے شیخ کے پاس وقت لگانا ہے وہاں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، شیخ منع نہیں کرتے، تعلق کچھ بھی نہیں ہے، لیکن بہرحال جو حالات ہوتے ہیں اس کو دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں.
تو کہا اصل میں میرے شیخ بہت طبیعت ناساز ہو گئی ہے، بڑی عمر کے ہو گئے، تو میں یہاں تعلق جوڑنا چاہتا ہوں، یہاں وقت لگانا چاہتا ہوں۔ میرے دوست نے مجھے بتایا، میں نے کہا بابا جی جو میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں اللہ توفیق دے سب کے لیے پسند کروں، ایسا نہیں کہ میں خوش ہو جاؤں کہ اتنی بڑی مسجد کے خطیب آ رہے ہیں، بہت بڑی مسجد، آپ ان سے کہیں کہ کونوا مع الصادقین میں تقریر کا ذکر نہیں ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اس کا ترجمہ اور رہے پڑھو سچوں کے ساتھ، یہ موقع ہوتا ہے لوٹنے کا، یہ موقع ہوتا ہے آنکھ کے ذریعے دل میں جگہ بنانے کا۔ حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ ہر مجلس میں 250 لوگ ہوتے تھے، بیمار ہو گئے فالج گر گیا، کم ہوتے ہوتے 20 لوگ ہو گئے۔ حضرت فرماتے ہیں وہ میں دن کبھی نہیں بھولوں گا جب حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ کی روح اللہ کے پاس گئی، صرف 3 لوگ تھے۔ حضرت نے پیشاب پخانہ بھی صاف کیا، حالانکہ حضرت کا مزاج یہ تھا کہ اپنے بچوں کے پیشاب پخانے کی بو آئے متلی ہو جاتی تھی۔ بہرحال میں نے کہا یہ وقت ہے، آپ آؤ گے میں آپ کو منع نہیں کروں گا، یہ وقت ایسا ہے کہ اللہ کی رحمت کی بارش تو بیمار پر تو اللہ کی نظر رحمت بھی ہوتی ہے، اور اس وقت اپنے شیخ کا دل خوش کریں، میرے پاس آئیں گے میں منع نہیں کروں گا، لیکن فائدہ آپ کو وہاں ملے گا۔ اس وقت حضرت بیان نہیں کر رہے، تو اللہ تعالیٰ جو بیان کرنے والے عمل نہ کرے تب بھی کام بن جائے، یا بیان کرنے والے عمل والے وہ بیان میں فائدہ ہو خاموشی میں فائدہ نہ ہو۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا آخری سفر تھا پاکستان میں، حضرت مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے، اور جو حضرت کے کچھ مرید تھے کچھ تبلیغی ساتھی تھے، تو حضرت مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھئی آپ غمگین کیوں ہو؟ کہا حضرت جی حضرت کچھ بیان ہی نہیں فرما رہے ہیں اس لیے غمگین ہیں۔ کہا اچھا ٹھیک ہے۔ اگلی اسٹیشن پر اکرام کے لیے لوگ آئے، حضرت نے کچھ کان میں فرما دیا، اس سے اگلی اسٹیشن پہ تبلیغی ساتھی برف کی سلیاں لے کر موجود، حضرت کو اٹھا دیجیے گا دامن برکاتم کو ذرا، ملتان ابھی آیا نہیں، تو وہ سلیاں لو چل رہی تھی، حبس تھا، لو چل رہی تھی، یہ بھی اسی میں شامل ہے۔ جہاں دیکھتا ہے مفت کا پیکیج ہے، کسی شہر میں بات کرتا ہی رہتا ہے اور دن میں سوتا ہی رہتا ہے۔ اب رات کو کون جاگتا ہے دن کو کون سوتا ہے اس کا بھی میں نہیں بتا سکتا۔ تو حضرت نے مجھ سے فرمایا تھا ڈربن میں، فرمایا جمع کے ڈوبو بولوں گا وہ پھر بعد میں سناؤں گا انشاءاللہ تعالی، جمع کے ڈوبو یاد رکھنا۔ تو لو چل رہی تھی، حوض تھا، برف کی سلیاں آ گئیں، برف کی سلیاں آئیں تو کمرہ صاحب جو ہے وہ ٹھنڈے پڑ گئے۔ حضرت مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی دوستو کمرے کا کیا حال ہے؟ کہ حضرت جی کمرہ ٹھنڈا ہو گیا۔ ارے بھائی کیوں ٹھنڈا ہو گیا؟ کہ برف کی وجہ سے۔ کہا پکڑے گئے، برف نے کوئی تقریر کی نہیں، ٹھنڈے پڑ گئے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں مولا ہے، ان کی خاموشی کے اندر ہمیں فائدہ نہیں ہوگا؟ ابھی پنکھا تقریر کر رہا ہے فائدہ ہو رہا ہے، لائٹ تقریر کر رہی ہے فائدہ ہو رہا ہے، عطر تقریر کرتا ہے فائدہ کرتا ہے یا نہیں؟ تو جو خالق عطر کو خوش کرنے کی فکر کرے گا، بیان ہو یا نہ ہو، بیان مقصود ہی نہیں ہے، مقصود تو اللہ کی رضا ہے۔ بس وہ آخری بات جو عرض کر رہا ہوں وہ ہے اینٹوں کا بھٹا یا بھٹا، نہیں معلوم، بھٹا سنا ہے شاید، وہ اینٹیں بنی ہوئی ہیں مٹی کی ہیں جی، بلاک ہے اس سے اینٹ بنی ہوئی ہے، آئیے مسجد میں لگائیے، گھر میں لگائیے، خانقاہ میں لگائیے، گھر میں لگاؤ، مدرسے میں مسجد میں لگاؤ، بیٹھ جائے گا۔ اس کو بھٹے میں ڈالتے ہیں، آگ لگی ہوئی ہے، بھٹا صاحب تقریر نہیں کرتا، دھوئیں نکلتے رہتے ہیں، چپکے چپکے آہ کی آواز، عشق حق کی ترجمانی ہے۔ یہ اینٹ لال ہو گئی، جہاں لگانا لگا لو جناب۔ تو سچے شیخ کے دل میں اللہ کی محبت کی آگ لگی ہوئی ہے۔ یہ سیٹ بنانے کا یہاں نہیں لکھا تھا ابھی، اللہ تعالیٰ نے حضرت کے صدقے یاد دلا دیا۔ وہ اب جب اللہ کی رحمت آئے گی نا، ہم بھی تو محتاج ہیں نا بھائی، میں بھی تو الحمدللہ اللہ کے کرم سے نیت کرتا رہتا ہوں بار بار کہ اللہ آپ کی رضا کے لیے آیا ہوں، باؤں کے بال تک سفید ہو گئے، اللہ جی خاص رحم فرما دے بغیر استحقاق کہ میں بھی اللہ والا بن جاؤں۔ اب جب وہ نکلتے رہیں گے مرغی کے پروں سے تو انڈا گندا ہوگا، انڈا تو بن نہیں سکتا، وہ چوزا تو بن نہیں سکتا۔ اب وہ جو مرغی کے پروں میں ایک انڈا بطخ کا، ایک کبوتر کا اور ایک اس کا مرغی کا، اب وہ اکڑ کر رہے ہیں۔ تو فرمایا کبھی شاگرد اور کبھی مرید آگے بڑھ جاتے ہیں۔ حضرت شاہ رول صاحب رحمۃ اللہ نے آخری سفر میں فرمایا تھا ایئرپورٹ پر کہ کبھی کبھی شاگرد استاد سے آگے بڑھ جاتے ہیں، استاد اللہ والا، شیخ اللہ والا تو خوش ہوگا ہمارا تو کچھ نہیں بنا، یہی اللہ کے کرم سے کوئی سفارش کر دیں گے۔ فرمایا جیسے حضرت کی طرف اشارہ کر کے فرمایا جیسے یہ ہے، کبھی کبھی شاگرد استاد سے آگے بڑھ جاتے ہیں، حضرت کو دیکھ کر فرمایا جیسے یہ۔
حضرت شاہ رولک صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے آخری سانس تک، اب مجھے نہیں پتا آخری 5 دن یا 6 دن، وہ مجھے نہیں پتا، اثر کے بعد حضرت کا کیسٹ لگتا تھا. حضرت شاہ رولک صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت کے بیان کا نام رکھا تھا بریانی. میں بیان سن رہا تھا، لکھا تھا عرفات کا میدان. حضرت بیان فرما رہے تھے، خواتین پردے سے تھی، بیان ہو رہا تھا. اچانک حضرت نے فرمایا کہ بھائی حضرت شاہ رولک صاحب آ گئے، حضرت تشریف لائے، آپ بیان کریں گے. میں نے آواز سنی، حضرت نے فرمایا نہیں، آپ بیان پورا کیجئے. اور شیخ سن رہا ہے بیان. حضرت نے اپنے مشائخ کو رلایا بھی ہے. فرمایا سچا شاگرد وہ ہے، اولاد وہ ہے جو ماں باپ کو اللہ کی محبت میں رلا دے. سچا شاگرد وہ ہے جو استاذ کی آنکھوں سے آنسو جاری کرا دے. سچا مرید وہ ہے جو اپنے شیخ کی آنکھوں سے آنسو جاری کرا دے. اللہ تعالیٰ مجھے ہم سب کو معاف فرما دے. اللہ یہ حضرت کا جملہ ہے. حضرت جب بیان فرماتے ہیں، حضرت شاہ عبد المتین صاحب دامت برکاتہم، تو بیان شروع کرتے وقت اللہ تعالیٰ مجھے اور ہم سب کو معاف فرما دے. اللہ تعالیٰ اپنا قرب عطا فرمائے. جب چوزے سے انڈے سے چوزا نکل آیا نا، مرغی صاحبہ کہتی ہے تھوڑا صبر کرنا، ادھر ادھر نہیں جانا ورنہ بلی باربیکیو بنا دے گی. تھوڑے عرصے کے بعد پھر تو تھوڑا سا کوئی دین کی نعمت مل جاتی ہے، یہ باغ وہ جا یہ جا، کوئی کیا بیچتا ہے بھائی، جو ملنا تھا مل گیا، نہیں ناشکر ہے. اگر عطا نسبت بھی ملی ہے تو بقایا نسبت بھی چاہیے اور ارتقاء نسبت بھی چاہیے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کو اللہ والا بنا دیں. جس کے پاس وقت ہو تو 2-3 نفل پڑھ لے، تلاوت کر لے. میں تو تھوڑی دیر یہیں بیٹھوں گا انشاءاللہ تعالی. ماشاءاللہ یہ سب مولوی فرحان میاں کا جو ہے والدین کی دعا، اساتذہ اور بڑے حضرت رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی فیوز اور برکات ہیں بھائی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بیان سے اللہ مجھے بھی فائدہ عطا فرمائے. اللہ اپنی رحمت سے ہم سب کو عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ماں عمر کی اہلیہ کو دھکا آیا ہے، دعا کریں اللہ تعالیٰ ہر تکلیف سے بچائے. اللہ تعالیٰ نرینہ اولاد عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سب نصیحتیں میرے دل میں اتار دیں. برسے صاحب کا واقعہ تفسیر مظہری کا، اس سے بہت فائدہ ہوا. اللہ تعالیٰ سب اپنا بنایا. ٹیبلٹ لے لو بھائی، کس نے منع کیا؟ کہ ٹیبلٹ بھائی وہ دوائی، وہ ٹیب نہیں بھائی، وہ اس ٹیب کی بات میں اجازت نہیں دے رہا بھائی. یہ ٹیبلٹ لکھا ہے تو بس اس کے لیے اجازت ہے. مفتی فرحان صاحب کے بیان میں بہت مزہ آیا ماشاءاللہ. ہندو لڑکی کا واقعہ اب کہاں سے سناؤں گا جس کو اللہ نے ایمان عطا فرمایا. پشین میں بیان سن رہے ہیں. آپ فکر مت کرو، بس اللہ کے ہاتھ میں عزت ذلت نوکری وغیرہ سب. خوشی ہونے کی ضرورت نہیں، کسی کے نقصان پہ توبہ کرنا چاہیے. مولانا فرحان کے سے بہت فائدہ ہوا ماشاءاللہ. ہندو لڑکی کا واقعہ کل، سب معاف، کوئی ایسی بات نہیں. اللہ ہم سب کو اللہ والا بنائے. دیکھیے اللہ کی شان. میرا پورا ارادہ تھا آج وسوسے پر بیان کروں گا، بیان تو نہیں ہوا لیکن پرچہ آ گیا. یہ تو بڑا آسان ہے. کہاں ہے فراز مرزا صاحب؟ آپ قسم کھا سکتے ہیں کہ آپ سے ناراض ہوں؟ بس ختم بات. قسم کھا سکتے ہو، ہمت ہو تو بتا دو، اور کون سی بات سے ناراض ہوں یہ بھی بتا دو. حضرت نے فرمایا شیخ اگر کسی سے ناراض ہے تو اس کے لیے جائز نہیں ہے روکنا، اس کو بتانا چاہیے تاکہ وہ اللہ سے بھی معافی مانگے، شیخ سے بھی معافی مانگے. آپ نے ہماری مرغی چرائی نہیں. اگر زیادہ وسوسے ہیں کہ شیخ ناراض ہے 3 لاکھ روپے جمع کرا دینا، کبھی زندگی بھر وسوسہ نہیں آئے گا. بس وہ کتاب ہے نا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی، شیخ کے آداب اور حقوق، وہ پڑھ لیں. لذت اعتراف قصور تھوڑا تھوڑا پڑھ لیں، اور حقوق شیخ کی جو نئی کتاب ہے وہ پڑھ لیں. محمد ملوک ہاسپٹل جا سکتے ہیں. محمد ملوک کون ہے بھائی؟ اسپتال جا سکتے ہیں، وہاں لکھا دیں. ماشاء اللہ ابھی بھی گاؤں میں لگا ہوا ہے بھائی. کون سی امام صاحب والی بات رہ گئی بھائی؟ ارمش کہاں ہے؟ کون سی بات؟ ہاں جزاک اللہ. وہ بہت بڑی مسجد کے امام اور خطیب صاحب تھے نا، جن سے میں نے کہا تھا، ان کے پیغام بھجوایا تھا. پھر دوسرے دن ظہر کے بعد یا عشاء کے بعد، مجھے یاد نہیں، میرے دوست کو گلے لگائے اور رونے لگے.
کہا اتنی دعائیں دے رہا ہوں، اتنی دعائیں دے رہا ہوں تمہارے شیخ کو، تعداد تھوڑی بڑھانی ہے، کوئی دوسرے حق کا حق سے جوڑنا چاہیے نا. کہا اتنا میرے شیخ کے پاس میں گیا، ان کی خدمت کی، اتنی دعائیں ملی، اتنی دعائیں ملی کہ پورا دل صاف ہو گیا. ماشاءاللہ، جزاک اللہ. بس دوستوں کو بیان میں بٹھاؤ. اب آپ سوچو دوستوں کے لیے بیان چھوڑ کر آپ باہر بیٹھے ہوئے ہو. میں چیخوں گا تو نہیں، لیکن دل تو دکھے گا نا کہ بھئی اللہ کی بات دین کی ہو رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہو رہی ہیں، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی باتیں ہو رہی ہیں. آپ دوستوں کو کھینچ کر ادھر لاؤ نا. دوست تو وہ ہے کہ دوست کی گاڑی خراب ہے، اس کو ٹو کر کے پیٹرول پمپ پر یا گیریج پر پہنچا دیں. تو آپ بھی اپنے دوستوں کو لاؤ نا. اللہ مٹنا نصیب فرمایا مجھے بھی. مولوی فرحان میاں کی سسکیوں اور رونے کی آواز سے قرآن پاک پڑھنے میں بھی سننے میں جذبات پہ قابو نہیں پڑ سکا. اللہ آپ کے نیک گمان سے بڑھ کر بنا دیں. مفتی فرحان سے کے بیان سے فائدہ ہوا. آپ رفیع اللہ صاحب وہ صبر والی نئی کتاب پڑھو نا، 3 4 12 صفحات تک اگر غم دور نہ ہو تو کہنا. والدہ کے الیاس میاں کے والدہ کے پاؤں کی تکلیف کو اللہ صحیح کر دے. ڈاکٹر اسلم بھٹی صاحب پرانے خادم ہیں حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے، ان کی صحت ناساز ہے، اللہ صحت عطا فرمائے. ٹھیک ہے صفان، آپ لکھا کر جانا بھائی. نہیں کوئی اذیت نہیں پہنچی بھائی. اللہ والد صاحب کی تکلیف دور فرمائے. محمد احمد، مریم، بابا، امی، سب کو اللہ والا بنا دیں. اللہ تعالیٰ ماں شوکت کا بازو جلد ٹھیک کر دیں. فات گل عبد الکریم پٹیل پاڑا گھر والوں کے ساتھ بیان سن رہے ہیں. قاری ارشد عبید صاحب تو ہر بیان سنتے ہیں بھائی. طلحہ معراج کے گھر والوں نے سب کے لیے دعاؤں کا کہا ہے بھائی. ہمارے ساتھی کے بھابھی کے یہاں بچے کا پیدائش کا ہے، اللہ بچہ دونوں کو خیریت سے رکھے. والدہ کے گھٹنوں کو اللہ صحت عطا فرمائے. محمد انس مسعود، صبح 11 سے عشاء تک جانا ہوگا. قیام عشاء تھا، صبح 11 بجے رہے گا. لال پین سے لکھا ہوا ہے. اب اس کی شکایت کہاں سے کوئی کرے گا؟ مجھے آ کر کرے گا ہی نہیں. میں دستخط کر رہا ہوں نا، مجھے پتا ہے پرانے ان کا مجبوری ہے، اور اگر پتا نہیں ہے تو پھر میں منع کر دوں گا. مجھے پتا ہے 25 دن کے لیے ماشاءاللہ بھجوا دو. جس کو نفل پڑھنا ہے، تلاوت کرنا ہے، ذکر کرنا ہے، دعا کرنا ہے، جو بھی عبادت کرنی ہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے سے پاس کوئی پوچھنے نہ آئے، میں خود بھی جو اللہ توفیق دے کچھ پڑھ لوں.